السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پڑھوں گی حیوان کا 5 ایپیسوڈ، جس کی رائٹر ہیں قانتہ خدیجہ۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 3 سال پہلے سیما کی آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے کمرے میں لیٹا پایا۔ اس کے پورے بدن سے ایک تکلیف اٹھی تھی۔ ڈاکٹر سے معلوم ہوا کہ وہ تو پچھلے 1 ہفتے سے بے ہوش تھی۔ اس 1 ہفتے میں بہت کچھ ہو چکا تھا۔ مومن کا کیس شہیر کی شہادت کے بعد آرمی کے انڈر آ چکا تھا۔ فاطمہ کی سزا ختم ہو گئی تھی اور آخرکار اسے اپنی آخری آرام گاہ نصیب ہوئی تھی۔ شہیر کو اسلام آباد دفنایا گیا تھا۔ آہل شہیر کی آخری رسومات کے بعد سے غائب تھا۔ وہ کہاں گیا کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ سیما کے دماغ میں بار بار آہل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر شہیر کو کچھ ہوا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سیما، ہما نے اسے پکارا، جو کھڑکی سے باہر بے مقصد اونچی عمارتوں کو گھور رہی تھی۔ ہما کے ساتھ جواد اور منہاج بھی تھے۔ سیما، ہما نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ سیما بولی، وہ بات کرنی ہے تم سے؟ ہما انگلیاں مروڑتے بولی اور ساتھ ہی جواد اور منہاج کو دیکھا، جو آنکھوں سے اشارہ کرتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ سیما، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہما نے اپنی طرف کیا، جس کی آنکھیں بالکل ویران، بالکل خالی تھیں۔ دیکھو سیما، جو کچھ ہوا اس بارے میں اس کے حوالے سے تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ آپ کو جو بھی کہنا ہے سیدھا سیدھا بولیے آپ ہی۔ سیما سپاٹ لہجے میں بولی، کل کیس کی سنوائی ہے سیما۔ کل مومن کا کیس عدالت میں چلے گا اور تمہیں گواہی دینی ہے اس کے خلاف۔ سیما کی آنکھوں میں خوف پھیلنا شروع ہو گیا۔ فکر مت کرو، تمہیں بس اتنا بتانا ہے کہ تم مومن کو ایز اے ٹیچر پسند کرتی تھی، اور جس دن یونی میں حادثہ ہوا اس دن بھی وہ تمہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا کیونکہ تم ہوش میں نہیں تھی، اور پھر جب تمہیں ہوش آیا تو تم نے اس سے تمہیں واپس جانے کو کہا تو اس نے تمہیں روم میں بند کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہما اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے بولی، جو خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی گواہی نہیں دوں گی میں کوئی گواہی۔ مجھے اس شخص کی شکل نہیں دیکھنی، نہیں جاؤں گی میں، سر زور سے نفی میں ہلاتے بولی۔ سیما ادھر دیکھو سیما، تمہیں جانا ہوگا ورنہ اس مومن کی کئی باتیں سچ ہو جائیں گی، تم پر لگایا الزام سب کچھ سچ ہو جائے گا۔ ہما اسے سنبھالتے بولی۔ کیسا الزام؟ سیما نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سیما، تم جانتی ہو اس شخص کو وہ کتنا نیچ اور گھٹیا ہے۔ ہم اسے فرشتہ سمجھے، مگر وہ تو شیطان نکلا۔ اس نے عدالت کے سامنے یہ موقف پیش کیا کہ تمہارا اور اس کا کیسے کہوں، اس نے کہا کہ تم دونوں کے مابین ایک استاد اور طلبہ سے زیادہ کا رشتہ تھا، اور یہ بھی کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ ہما نے نظریں نیچے کیے جواب دیا، جبکہ سیما دم سادے سب سنتی رہی۔ آپی میں سیما سے کچھ بولا نہیں گیا۔ تم فکر مت کرو سیما، آہل نے ہمیں سب سچ بتا دیا ہے۔ اب کی بار سیما کے بچے کچھ آسان بھی خطا ہونے کے در پر تھے۔ کیا بتا دیا؟ سیما نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ آہل نے ہمیں بتا دیا ہے سیما کہ مومن نے جو بھی کہا سب جھوٹ ہے۔ تمہیں تو بس وہ استاد کے طور پر اچھا لگتا تھا۔ آہل نے ہمیں سب بتا دیا، مومن کا تم پر احسان کرنا، تمہیں امپورٹنس دینا، اور یہ بھی کہ تم نے مومن کو صرف ایک ٹیچر سمجھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہما بولتی رہی، جبکہ سیما کے دماغ پر ہتھوڑے برسنے لگے۔ آہل تو اسے نفرت کرتا تھا نا، تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں پردہ رکھا اس کا؟ وہ تو اسے بس نام کا مسلمان سمجھتی تھی، وہی اس کا پردہ رکھ گیا، جبکہ جسے وہ فرشتہ سمجھا تھا اس نے تو سارے زمانے کے سامنے اسے بے پردہ کر دیا۔ سیما کا دل چاہا کہ وہ یہیں زندہ دفن ہو جائے، اس کا دل بند ہو جائے، اسے موت آ جائے۔ وہ مزید اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا حوصلہ، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اپنے وجود سے، اپنے آپ سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ خود کا وجود اسے اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پلیز سیما، تمہیں گواہی دینا ہوگا، اپنے لیے نہ صحیح تو شہیر بھائی کی خاطر۔ سیما نے ہما کو حیرت سے دیکھا۔ شہیر کی خاطر؟ سیما کے لب پھڑ پھڑائے۔ شہیر کی خاطر تو وہ یہ کر سکتی تھی۔ میں گواہی دوں گی آپی، دوں گی گواہی میں، سیما ٹھوس لہجے میں بولی۔ اور ایک اور بات، ہما نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ کیا؟ سیما نے اچنبھے سے پوچھا۔ تمہارا آج نکاح ہے سیما، آہل کے ساتھ؟ ہما کی بات پر سیما کا حال بدتر ہو گیا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نکاح نہیں کروں گی نکاح۔
سیما نے زور زور سے سر نفی میں ہلایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیما ادھر دیکھو میری طرف، یہ نکاح صرف تمہیں تحفظ دینے کے لیے ہے سیما، بات تمہاری عزت کی، تمہارے کردار کی ہے، ورنہ تمہارے بارے میں لوگ کیا باتیں بنائیں گے تم جانتی ہو اچھے سے اس معاشرے کو سیما۔ ہما کی باتیں سیما کے دماغ میں بیٹھ رہی تھیں اور آخرکار اس نے نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ آہل کیسے مانا اسے نہیں معلوم تھا، بس پتا تھا تو اتنا کہ وہ آیا، پیپر سائن کیے اور واپس چلا گیا۔ عدالت کی کارروائی پوری ہو چکی تھی، مومن کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ سیما نے حرف بحرف آہل کا دیا گیا بیان دیا تھا، جبکہ مومن سامنے کھڑا بس چہرے پر وہی ازلی مسکان لیے سکون سے سیما کو دیکھ رہا تھا۔ سیما اپنا بیان دے کر واپس آئی تو اسے دروازے پر آہل کھڑا نظر آیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بھاگی، مگر وہ پہلے ہی جا چکا تھا۔ مومن کو ہتکڑیاں لگائے باہر لے جایا جا رہا تھا، جہاں دروازے پر سیما پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ مجھے کافر کہنے والی جھوٹی اور منافق نکلی، مومن کا مذاق اڑاتا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ تم تو بہت بڑا ڈرامہ نکلی نور، محبت کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والی محبت سے ہی مکر گئی۔ اس کے سامنے کھڑا وہ بولا تو سیما کو خود سے مزید نفرت محسوس ہوئی۔ جانتا ہوں کہ تم نے جھوٹ اپنی عزت بچانے کے لیے بولا ہے، مگر فکر مت کرو، میں بہت جلد واپس آؤں گا، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ اس کے سامنے کھڑا چمکتی آنکھوں سے وہ مسکراتے ہوئے بولا، حیوان ہو تم۔ آنکھوں میں نمی اور نفرت لیے وہ چلائی، جس پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ بالکل صحیح کہا تم نے، حیوان ہوں میں، مگر جانتی ہو حقیقت کیا ہے؟ اگر میں حیوان ہوں نا تو پارسا تم بھی نہیں ہو، کیونکہ اچھی اور شریف لڑکیاں نامحرم کے آگے خود کو بچھا نہیں دیتی، محبت کی بھیک نہیں مانگتی، بنا کسی رشتے کے نامحرم کے گھر راتیں نہیں گزارتی۔ ہتکڑیوں میں بندھا مومن اس کے قد کے برابر جھکتے بولا۔ توہین سے سیما کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم برباد ہو گئی، ضبط کی انتہا کو چھوتی وہ بولی۔ اور تم برباد ہو چکی ہو، مومن تمسخرانہ ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نور کہ اس چار دیواری کے پار کرنے کے بعد کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ لوگ، میڈیا، سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہوگا کہ آخر کیا تعلق تھا ہمارا، کیوں تھی تم میرے گھر؟ کیا تمہاری عدالت میں دی گئی گواہی کافی ہوگی تمہاری عزت بچانے کو، یا پھر وہ نکاح نامہ تمہیں بچا لے گا؟ نہیں نور بی بی، نو۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا ہمارے درمیان ان 2 دنوں اور 2 راتوں میں۔ سوچو نور، ان 2 راتوں کو جو تم نے میرے گھر گزاری، کچھ نہ کچھ تو لوگ کہیں گے۔ مومن کے الفاظ سیما کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہے تھے۔ یہ خیال تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا کہ کورٹ کی اس 4 دیواری کے پار کرنے کے بعد کیا عزت رہ جائے گی اس کی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ تم نے تو رونا شروع کر دیا۔ فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں تمہیں اس اذیت سے، دور کر دیتا ہوں تکلیف تمہاری۔ اس سے پہلے کہ سیما مومن کی بات سمجھ پاتی، ہاتھوں میں چھپائے ایک بہت چھوٹے مگر تیز چاقو سے مومن نے اس کی گردن پر وار کیا اور ایک ہی وار میں ایک بڑا نشان اس کی گردن پر چھوڑ دیا۔ سیما نے حیرت سے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا اور پھر انگلیاں گیلی محسوس کرتے وہ وہیں گر گئی۔ مومن کے ساتھ کھڑے آفیسرز نے فوراً سے پکڑا، جو پرسکون سا کھڑا سیما کو دیکھ رہا تھا، مگر آفیسرز کے کھینچنے پر چاقو اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ مومن نے بہت کوشش کی خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروانے کی، مگر لا حاصل۔ آفیسرز اس کو باہر کی طرف لے جا رہے تھے، جبکہ پیچھے ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ مومن کے چہرے پر دکھ اور غصہ تھا، مگر وجہ سیما کی حالت نہیں بلکہ وہ چاقو تھا۔ چاقو پر لگا وہ خون، اسی کے لیے تو اتنا کچھ کیا تھا مومن نے، مگر اسے اس کی ایک بھی بوند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سیما کو ایمبولینس کے ذریعے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ خون بہت بہہ گیا تھا، مگر شکر اللہ کا کہ وار سے شہرگ نہیں کٹی، مگر نشان خاصا بڑا تھا۔ سیما کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی، مگر جو خبر جواد کو ہسپتال میں سننے کو ملی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مومن کو جس وین کے ذریعے آرمی کے ہیڈ کوارٹر لے جایا جا رہا تھا، اس میں پہلے سے ہی بم فٹ تھا اور مومن کی موت کے ساتھ 4 نوجوان سپاہی شہید ہوئے تھے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ سمجھ نہ آیا تھا کسی کو بھی۔ جواد کو فوراً ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا تھا۔ وہ سیما کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، مگر ہیڈ کوارٹر جانا بھی ضروری تھا۔ بھائی آپ جائیں، ہم ہیں یہاں پر، منہاج جواد سے بولا، جو سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زین اور منہاج وہیں تھے۔ آہل دوبارہ سے غائب ہو گیا تھا، کہاں کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ سیما کی حالت اب سیٹل تھی، مگر اسے مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا۔ اس کی یونٹ دوبارہ شروع ہو چکی تھی، مگر لوگوں کو خود پر اٹھتی کچھ طنزیہ، کچھ مسکراتی اور کچھ جتاتی نظریں
سیما کو مومن کی ایک ایک بات سچی لگی تھی، وہ واقعی میں سچ بول رہا تھا۔ سیما کو مومن کی موت کا بھی پتہ چل چکا تھا، مگر وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے انسان کی اتنی آسان موت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ زندہ تھا، اسے یقین تھا، مگر سیما کی بات سے سب انکاری تھے۔ اوئے ہوئے، دیکھو ذرا کون آیا ہے، مومن کی مومنہ۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ یہ 2 راتیں سر مومن کے گھر رہی تھی، وہ بھی ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی لیے مجھے حجابی لڑکیوں سے سخت نفرت ہے، سر پر چادر اوڑھ کر خود کو پارسا سمجھنے لگتی ہیں۔ اللہ، اس کی ہمت کیسے ہوئی یونی آنے کی؟ میں اس کی جگہ ہوتی تو خود کو ختم کر لیتی۔ کتنی بے حیا ہے یہ۔ ویسے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا دونوں کے درمیان، ورنہ ایسا بھی کون سا حور پری ہے یہ جو سر مومن جیسا ڈیشنگ بندہ اس سے محبت کرے؟ ویسے اس کا وہ آہل کہاں گیا جس نے کورٹ میں گواہی دی تھی؟ دیکھو اب تو وہ بھی غائب ہے۔ میں تو حیران ہوئی، اس کے گھر والوں نے اسے اپنا کیسے لیا؟ قتل کیوں نہیں کروا دیا اسے؟ یہ تمام جملے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر گئے تھے۔ سیما کو آج محسوس ہوا تھا کہ واقعی عورت کے لڑکھڑائے ایک قدم پر پورے خاندان کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ آہل دور ٹیبل پر بیٹھا منہاج کے ساتھ یہ سب جملے سن رہا تھا اور چائے کی چسکیاں بھی لے رہا تھا۔ تو کچھ کرتا کیوں نہیں آہل؟ کیا؟ کون، میں؟ آہل نے حیرانگی سے پوچھا، جیسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ ہاں تم آہل، بیوی ہے وہ تمہاری، عزت۔ مائنڈ اٹ منہاج، وہ بیوی نہیں ہے میری، صرف ایک مجبوری تھی، ورنہ یہ گھٹیا عورت۔ تمیز سے آہل، یاد رکھنا کہ تم ایک لڑکی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ اگر رشتے کا خیال نہیں تو اپنی تربیت کا ہی خیال رکھ لو۔ منہاج غصے سے کھولتا وہاں سے چلا گیا۔ آہل کی نظریں دوبارہ اس منظر کی جانب گئیں جہاں 3-4 لڑکے سیما کے ارد گرد گھومتے اسے چھونے کی کوشش میں تھے، جبکہ باقی سب کھڑے مزے سے انجوائے کر رہے تھے۔ آہل آرام سے اپنی جگہ سے اٹھا اور سیما کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ سیما جو منہ نیچے کیے کھڑی تھی اپنے ساتھ کھڑے آہل کو دیکھ کر چونک گئی، اور جب ارد گرد نظریں دوڑائیں تو حیران رہ گئی کہ صرف آہل کے ساتھ کھڑے ہونے پر ہی آدھا گراؤنڈ خالی ہو چکا تھا۔ سب کے جاتے ہی آہل بھی وہاں سے چلا گیا، صرف اس کا ساتھ کھڑا ہونا ہی سب کے منہ بند کروا گیا، سیما کو تحفظ دے گیا۔ سیما کا دل چاہا وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ یونی پر لعنت بھیجتی وہ گھر واپس آ چکی تھی اور تیزی سے اپنے کمرے میں بند ہوتی دروازہ لاک کرتی واش روم میں چلی گئی۔ خوب سارا رو لینے کے بعد اس نے اپنا منہ دھویا، تولیے سے چہرہ رگڑتی وہ واپس کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور گلے سے دوپٹہ نکال کر اس نے بیڈ پر رکھا۔ پھر گردن سے بال پیچھے کرتے اس نے تھوڑا سا گردن کو اٹھایا تو گلے سے تھوڑا سا بائیں جانب وہ نشان اسے نظر آ گیا تھا۔ سیما نے اس نشان پر ہاتھ پھیرا تو وہ سسک اٹھی۔ یونی اب سیما کے لیے عذاب سے کم نہ تھی۔ پہلے کی طرح اب سیما سے کوئی مخاطب نہ ہوتا، ہاں، مگر اب بھی وہ لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے افسوس، رحم، نفرت، حقارت دیکھتی تو دل میں تکلیف سی اٹھتی۔ آہل کہنے کو تو اس کے ساتھ ہوتا تھا، مگر جو دیوار ان کے درمیان حائل ہو چکی تھی وہ چاہنے سے بھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ سیما تو اسی بات پر خدا کا شکر گزار تھی کہ آہل نے اسے کچھ کہا نہیں تھا، مگر اب اسے آہل سے ایک عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ آہل سے کم ہی سامنا ہو۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، سو وہ گزر رہا تھا، مگر ایک سیما تھی جس کی زندگی رک گئی تھی، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے سیما کا ایم فل پورا ہوا تھا۔ کراچی جیسا بڑا شہر سیما کے لیے چھوٹا ہو گیا تھا۔ جواد کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تھا، جس کی بنا پر اب وہ ہما اور جواد کے ساتھ اسلام آباد جا رہی تھی۔ آہل کہاں تھا اسے کچھ علم نہیں تھا۔ آپ ہی، اس نے کھانا ٹیبل پر لگاتی ہما کو پکارا۔ انہیں یہاں آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ جی؟ ہما نے پیار سے پوچھا۔ آپ ہی، مجھے شہیر کی قبر پر جانا ہے۔ سیما کی بات پر ہما نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس کی فریاد کرتی آنکھوں کو دیکھ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں جواد سے بات کرتی ہوں، ہما نے جواب دیا تو سیما کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سیما، ہم پہنچ گئے ہیں، جواد نے اسے پکارا جو آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سیما نے سر سمجھنے کے انداز میں ہلایا اور گاڑی سے نکل کر جواد کے پیچھے چلتی قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ کئی قبروں سے ہوتے ہوئے آخرکار وہ دونوں ایک قبر کے پاس پہنچے۔ برگد کے درخت کے لمبے تنوں کے سائے کے نیچے بنی وہ قبر۔ سیما ایک دم سسک اٹھی۔ جواد نے اسے دیکھا، جس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا، اسی لیے بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ سیما دھیمے قدم اٹھاتی اس قبر کے پاس آئی اور زمین پر بیٹھ کر قبر پر لگے تختی کو دیکھنے لگی، جس پر شہیر کا نام درج تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے تم آج یہاں پہنچے ہو۔ میں کیوں ہو گئی تھی اتنی خود غرض؟
میں اتنی اندھی ہو گئی تھی اپنی جھوٹی محبت میں کہ مجھے ہر اس انسان سے نفرت محسوس ہونے لگی جو میرے اور میری محبت کے درمیان آتا تھا۔ دعا کرتی تھی کہ تم نکل جاؤ ہمارے بیچ میں سے، دور ہو جاؤ مجھ سے، یہ بھی کہ تم مر جاؤ۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ دعا یوں قبول ہوگی۔ گنہگار ہوں، تمہاری معافی کی چاہ ہے، مگر کیسے ملے گی وہ؟ معاف کر دو مجھے، اور اللہ سے بھی کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، اور مانگوں بھی تو کیسے؟ جب تک مجھے تم معاف نہیں کر دیتے وہ معاف نہیں کرے گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کی قبر پر ایک الوداعی نظر ڈالے وہ وہاں سے چلی گئی۔ تم شیور ہو کہ تمہیں نہیں جانا؟ ہما نے ایک بار پھر اس سے سوال کیا۔ جی آپی، آپ جائیں، میرا موڈ نہیں۔ سیما نے ٹی وی کے چینلز بدلتے انکار کیا۔ جواد کی پوسٹنگ کی صورت میں آج ایک کلیگ کی طرف سے دعوت تھی۔ ہما اور جواد سیما کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر جب سے وہ شہید کی قبر سے آئی تھی مزید بجھ سی گئی تھی۔ ہما، اگر اسے نہیں جانا تو دباؤ مت ڈالو، جواد بولا تو سیما نے اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک، مگر دھیان سے رہنا، اوکے؟ ہما سے سمجھانا نہیں بھولی۔ اور ہاں، دوپہر کا سالن فریج میں پڑا ہے، روٹی بنا کر کھا لینا۔ ہما نے جاتے ہوئے بھی اسے تاکید کی، یوں جیسے وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو۔ انہیں گئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب گھر کی بیل بجی۔ اس وقت کون ہوگا؟ سیما نے حیرت سے کلاک کی طرف دیکھا جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ بنا کوئی سوال کیے اس نے دروازہ کھولا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص آہل تھا۔ آہل، تم یہاں؟ جواد بھائی گھر پر نہیں ہے، سیما نے بتاتے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ جب آہل نے زور سے دروازے کو دھکا دے کر کھولا اور سخت نگاہوں سے سیما کو گھورتا اندر داخل ہوا۔ کہاں گئی تھی تم آج؟ آہل نے بنا تمہید باندھے پوچھا۔ سیما کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تم شہیر کی قبر پر گئی تھی؟ آہل کی آواز خطرناک حد تک سنگین تھی۔ ایک پل کو سیما پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ سیما کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ وہ نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ گئی تھی تو؟ آہل اس کے قریب آتے بولا، جبکہ اس کے قریب آتا دیکھ سیما نے قدم پیچھے کو اٹھا لیے۔ ہاں، سیما نے سہمی سی آواز میں جواب دیا۔ کیوں؟ کمال ضبط سے آہل نے پوچھا۔ معافی مانگنے، وہ مزید دھیمی آواز میں بولی۔ کیا کہا؟ آہل نے کمال اداکاری دکھاتے پوچھا۔ میں معافی مانگنے گئی تھی، سیما نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا۔ معافی مانگنے گئی تھی تم؟ کس بات کی معافی؟ اسے آرام سے دونوں کندھوں سے پکڑتے آہل نے پوچھا۔ وہ میری وجہ سے اس کی جان چلی گئی، میں وجہ ہوں شہیر کی موت کی، سیما روتے بولی تو یکلخت آہل کی گرفت اس کے کندھوں پر مضبوط ہو گئی۔ تو تم مانتی ہو کہ شہیر کی جان تمہاری وجہ سے گئی؟ آہل بولا تو اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ جب اس کے مرنے کی وجہ ہو تم تو کیوں گئی تھی وہاں؟ تمہیں سکون نہیں ہے مرنے کے بعد تو بخش دو اسے۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں تھوڑی بہت شرم ابھی باقی ہے، مگر تم… خیر، یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں سمجھا دوں، آئندہ سے شہیر کی قبر پر مت جانا۔ اگر مجھے غلطی سے بھی معلوم ہوا کہ تم وہاں گئی تھی تو اب کی بار واقعی تمہیں زمین میں 100 گز نیچے گاڑ دوں گا۔ اس کے ایک جھٹکے سے خود سے پرے دھکیلتے وہ وہاں سے تنفن کرتا نکل گیا۔ سیما پیچھے دیوار کے سہارے کھڑے لمبے لمبے سانس لینے لگ گئی۔ آج کتنے دن بعد دیکھا تھا اس مہربان کو، مگر وہ کسی ظالم دیو سے کم نہیں تھا۔ سیما بھی بھلا اس سے کب اچھے کی امید لگا سکتی تھی؟ یہ سب کچھ اپنا کیا دھرا تھا۔ سیما کو گھر میں رہ کر ایک وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ حد سے زیادہ ریزرو ہو گئی تھی۔ ہما کو وہ سائے کی مریضہ لگنے لگی تھی۔ اس نے جواد سے اس حوالے سے بات کی تھی۔ انہی دنوں اسلام آباد میں نئے ٹیچرز کی ویکنسیاں آئی تھی۔ ہما نے ٹھان لیا تھا کہ وہ سیما کو دوبارہ زندگی کی طرف لائے گی۔ اسی لیے اس نے جواد سے بات کر کے سیما کو پریشرائز کیا تھا کہ وہ بھی انٹرویو دے، مگر سیما تو جیسے زندگی سے لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ پورا دن عبادتیں کرتی، روتی رہتی، اپنے خدا سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی رہتی۔ ہما مستقل اس کے سر پر سوار رہی کہ وہ اب نوکری کر لے، جس کے بدلے سیما نے صرف اتنا کہا کہ وہ آہل سے پوچھے، اگر وہ اجازت دیتے تو وہ کر لے گی۔ جواد نے جب آہل سے پوچھا تو اس کا دل چاہا کہ بول دے، میری طرف سے بھلے مر جائے، مگر اس نے خاموشی سے اجازت دے دی۔ اسے سیما سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ سیما نے ٹیچنگ شروع کر دی تھی۔ اب وہ سارا وقت بچوں میں رہتی تھی۔ اس کا من بہل جاتا تھا، مگر پھر بھی دل کے ایک کونے میں تکلیف ہمیشہ رہتی تھی۔ اس نے باقاعدگی سے شہیر کی قبر پر جانا شروع کر دیا تھا۔ آہل نے سیما پر نظر رکھنے کے لیے ایک شخص کو پیسے دیے تھے، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ سیما قبرستان نہیں جاتی تو وہ پرسکون ہو گیا تھا اور اس انسان کو نظر رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ مگر سیما نے دوبارہ سے قبرستان جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ روزانہ اپنی غلطی کی معافی مانگتی تھی شہیر سے۔ آہل 8 ماہ کے لیے ملک سے باہر گیا تھا۔
جب اس کی واپسی ہوئی تو سب سے پہلے شہید کی قبر پر جانے کا سوچا۔ جب اسے سیما قبرستان سے نکلتی نظر آئی، پل بھر میں اس کی آنکھیں لہو لہان ہو گئی تھیں۔ سیما، اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ حال سیما کی آنکھ صبح فجر کی اذان پر کھلی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ نیچے ناشتہ بنانے آ گئی تھی۔ آہل کی دی گئی دھمکی سے اسے خوف آ رہا تھا۔ آہل نے اسے ابھی تک کچھ کہا نہیں تھا، بس دھمکیاں ہی دی تھیں، مگر پھر بھی سیما کا دل بند ہو جاتا تھا۔ ہر منفی سوچ کو دماغ سے نکالے وہ اسکول کے لیے تیار ہو کر نکل گئی تھی۔ یہ آج اتنا رش کیوں ہے؟ سیما نے حیرت سے آس پاس دیکھا، جہاں ہر جگہ گلاب کے پھول عام نظر آ رہے تھے۔ میڈم، آج 14 فروری ہے، ڈرائیور نے پتے کی بات بتائی۔ تو سیما نے حیرت سے پوچھا۔ اوہو میڈم، آپ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، آپ کو کیا علم؟ ڈرائیور اس کی سوچ پر افسوس کرتے بولا تو ایک دم سیما کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے افسوس سے باہر نظر آتے کپلز دیکھے، جس میں کتنے ہی ایک دوسرے کو محبت کے نام پر دھوکہ دے رہے تھے یا پھر اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اے اللہ، ان سب کو ہدایت۔ ایک بار پھر کسی بھی سیما کو محبت کے نام پر کسی مومن کے ہاتھوں استعمال مت ہونے دے۔ بے شک تو سننے والا ہے۔ وہ دعا کرتی ٹیکسی سے اتر کر اسکول میں انٹر ہو گئی۔ اسکول کا سادہ سا ماحول دیکھ کر اسے پرسکون سانس خارج کی۔ کیا ہوا مس سیما، آپ خاصی ڈسٹرب لگ رہی ہیں آپ؟ ایک کلیگ نے آ کر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس حیران ہوں کہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہ کر ایسے بیہودہ تہوار مناتے ہیں، سیما نے افسوس سے کہا۔ اصل پریشانی کیا ہے؟ دراصل مجھے لگا تھا کہ یہ اسکول کو ایجوکیٹڈ ہے تو یہاں بھی ایسا ویسا دیکھنے کو ملے گا، مگر اسکول کا ماحول دیکھ کر کچھ سکون ہوا۔ اس کی بات پر کلیگ ٹیچر ہنس پڑی۔ ارے آپ ہنس رہی ہیں؟ سیما نے حیرت سے پوچھا۔ جی، کیونکہ آپ بہت معصوم ہیں، وہ بے اختیار اس کے گال کھینچتے بولی۔ مطلب؟ سیما کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں مس سیما، مجھے اس اسکول میں پڑھاتے عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ جو یہاں اتنی سادگی ہے نا، یہ تو بس دکھاوے کی ہے، وہ بھی اسی لیے کہ کہیں حکومت کے سخت رولز کی وجہ سے، ورنہ یہاں کوئی کسی کو نہیں روکتا۔ یقین نہ ہو تو جا کر کلاس دیکھ لیجیے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ کلیگ کی بات پر سیما سن دماغ کے ساتھ کلاس لینے گئی تو اسٹوڈنٹس کی تیاریاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لڑکیاں جن کے چہرے میک اپ سے بھرے ہوئے تھے اور لڑکے جو ایسے تیار تھے جیسے دوست کا ولیمہ ہو۔ سیما کو ان کی حالت پر افسوس ہوا۔ یہ عمر اور ایسے کام، تو پھر ایسی قوم کیسے نہ برباد ہو۔ پورا دن وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہی تھی۔ چھٹی ہوتے ہی وہ باہر نکلی تو رش بہت زیادہ تھا۔ سیما نے ایسے میں کیب کے لیے نظریں دوڑائیں، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے دور تک دیکھا، جب بلیک روز ایک بوکے اسے نظر آیا۔ سیما نے ناپسندیدگی سے اس بوکے کو دیکھا۔ رش ہونے کی خاص وجہ یہ تھی کہ آج کے دن ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پورے اسکول کے سامنے پرپوز کیا تھا، جس پر تمام اسٹوڈنٹس ہوٹنگ کر کے انہیں چیئر اپ کر رہے تھے۔ سیما بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی جب اچانک دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کو ڈر لگنے لگا تھا، اس کے ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ رش کو چیرتی وہ وہاں سے جانے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی جب ٹکراؤ بلیک روز والے انجان سے ہوا۔ سیما کا پورا جسم ایک پل کو سن ہو گیا تھا۔ یہ خوشبو تو وہ ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ آخرکار میری زندگی ہم دوبارہ ملے، وہی پراسرار مسکراتا لہجہ۔ بس چند لمحوں کا کھیل تھا۔ سر زور سے نفی میں ہلاتے سیما تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ 3 سال بعد اس نے یہ آواز، یہ سحر انگیز لہجہ سنا تھا جو کبھی اس کے دل کی دھڑکن تھا۔ آج وہی لہجہ اسے خوف کی وجہ تھا۔ وہ گھر کیسے پہنچی معلوم نہیں، مگر جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے آہل پر گئی۔ آہل! وہ زور سے چلاتی بھاگتی اس کے پاس آئی اور اسے لپٹ کر اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ سیما، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آہل نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر لا حاصل۔ سیما! اب کی بار وہ دھاڑا تو وہ ڈر کر اسے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ وہ آ گیا ہے، وہ واپس آ گیا، مار دے گا مجھے، پلیز بچا لو، میں نے کہا تھا نا کہ وہ زندہ ہے، وہ ملا مجھے آج۔ زور زور سے روتے وہ بولی، لہجے میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ کون واپس آ گیا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو سیما؟ جواد نے پوچھا۔ وہ مومن، وہ زندہ ہے، وہ واپس آ گیا ہے۔ اور سیما ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر ڈھہ گئی۔ سیما! ہما چلائی۔ نہیں! ایک چیخ کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، لمبے لمبے سانس لیتا وجود، خوف کا ہر ایک عنصر اس کے چہرے پر واضح تھا۔ سیما! ہما جو وہیں صوفے پر بیٹھی تھی فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی، جبکہ آہل اور جواد ڈاکٹر کو چھوڑنے گئے تھے۔ آپی وہ مومن، آپی وہ واپس آ گیا، میں آج ملی تھی اسے، وہ مار دے گا مجھے آپی۔
پاپا پلیز بچا لو مجھے پلیز۔ اس کے گلے لگی سیما ہچکیوں سمیت رونے لگی۔ بس میری جان، چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سنا تم نے؟ ہما نے اسے ساتھ لگائے تسلی دی، جبکہ وہ سیما کا کانپتا بدن محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا آپی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ مار دے گا مجھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ زندہ ہے، کسی نے نہیں سنا مجھے۔ وہ زندہ ہے اور اب وہ واپس آ گیا ہے مجھے مارنے کے لیے۔ آپی بچا لو مجھے پلیز، مجھے کہیں چھپا لے۔ سیما حد درجہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اتنی میں جواد اور آہل کمرے میں داخل ہوئے، جو سیما کے آخری جملے سن چکے تھے۔ جواد نے افسوس سے سیما کو دیکھا، جبکہ مومن کا سن کر آہل نے مٹھیاں بھیج لی۔ 3 سال پہلے کا منظر دوبارہ سے نظروں کے سامنے چلنے لگا۔ ایک نگاہ سیما کی بکھری حالت پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جہاں وہ موبائل پر آتی ایک انسپیکٹر کی کال اٹینڈ کر سکتا تھا۔ ہمائی سے کھانا کھلا کر دوائی دے دینا، میں آیا۔ جواد نے کھلے دروازے سے آہل کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر ہما کو تلقین کی اور خود باہر آہل کے پاس چلا گیا۔ سیما چلو کھانا کھا لو، ہما نے اسے پیار سے پچکارا۔ آہل کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جواد نے پوچھا، جس کے بدلے آہل نے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ موبائل میں موجود تصویر دیکھ کر جواد کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی۔ یہ؟ جواد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تصویر ایک 16 سال کے بچے کی تھی، جس کے دونوں ہاتھ اور پیر غائب تھے، جبکہ جسم پر ایک ٹیٹو کا نشان موجود تھا۔ تو گویا سیما سچ بول رہی تھی، وہ زندہ ہے۔ جواد ابھی تک حیرت پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ ہاں وہ زندہ ہے، مگر اب نہیں رہے گا، کیونکہ میں اسے خود مار ڈالوں گا، چٹانوں جیسی سختی لہجے میں سموئے آہل بولا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، مارنا نہیں، پلیز کوئی بچا لو، بچاؤ آپی، بھائی، آہل، کوئی بچا لو، بچاؤ۔ ایک بار پھر وہی خواب، وہی گہرا اندھیرا، جنگل، اور اس کے بیچوں بیچ بھاگتی سیما اور اس کا پیچھا کرتی وہ 2 کالی آنکھیں۔ 3 سال ہو چکے تھے۔ روزانہ یہ خواب اس پر نیند حرام کر دیتا، مگر سیما نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مگر اب جب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مومن واپس آ چکا ہے، تو ایک بار پھر سے اسے شدت سے خواب سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ بیڈ سے اٹھی اور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ باہر کھڑکی کے پاس موجود درخت کی شاخ پر بیٹھے ایک وجود نے نہایت حقارت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ جتنی عبادت کرنی ہے کر لو، مگر اس بار تمہیں تمہارا اللہ نہیں بچا پائے گا میری نور۔ پراسرار مسکان چہرے پر سجائے وہ ٹھنڈے لہجے میں خود سے بولا۔ اس کے ہونٹوں پر جتنی گہری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں اتنا ہی جنون تھا۔ سب کچھ ختم کر دینے کا، راکھ کر دینے کا۔ الٹی گنتی شروع ہوتی ہے اب۔ ایک بھرپور حقارت بھری نگاہ اس وجود پر ڈالے وہ وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا مس پروین، یہ آج اسکول کا ماحول اتنا سنجیدہ کیا ہے؟ سیما اسکول آئی تو ایک بے چین سی خاموشی دیکھ کر اسے الجھن ہوئی۔ کیا آپ نہیں جانتی مس سیما؟ مس پروین نے حیرت سے پوچھا۔ کیا؟ سیما نے آنکھوں سے سوال کیا، جس کے بدلے مس پروین نے انہیں انٹرنیٹ پر مشہور ہوئی انہی کے اسکول کے اسٹوڈنٹ کی تصویر دکھائی، جس کا کل رات بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ تصویر دیکھ کر سیما کی سیٹی گم ہو گئی۔ یہ لڑکا، وہ جانتی تھی کل ہی تو اس نے تمام اسکول کے سامنے ایک لڑکی کو پرپوز کیا تھا، اور اس کا قتل۔ مومن! سیما کے ہونٹ دھیمے سے ہلے، شک یقین میں بدلا جب اس کے جسم پر بنا ٹیٹو دیکھا۔ ارے میں نے سنا ہے کہ 3 سال پہلے کراچی میں بھی ایسے کئی حادثے ہوئے تھے، کسی یونیورسٹی کا کوئی ٹیچر تھا۔ استغفر اللہ، انسانیت تو ختم ہو گئی ہے لوگوں میں سے۔ 2 ٹیچرز ان سے تھوڑی ہی دور بیٹھی آپس میں باتوں میں مگن تھی، جب سیما کی طرف دیکھ کر بولی۔ سیما کو لگا جیسے اس پر طنز کیا گیا ہو۔ میں گھر جا رہی ہوں، بیگ کندھے پر لٹکائے وہ اٹھتے بولی۔ ابھی اتنی جلدی؟ مس پروین حیران ہوئی۔ ہاں وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سیما اب کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ ارے آپ کو تو بخار ہو رہا ہے مس سیما، مس پروین فکر مند لہجے میں بولی۔ مس پروین آپ پلیز میری لیو دے دیجیے گا۔ سیما تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی۔ وہ جس حالت میں گھر آئی تھی، کوئی شک نہیں تھا کہ وہ شوق کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ جواد ہما کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر گیا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت آج کل خراب رہنے لگی تھی۔ سیما گرتے پڑتے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں ٹیبل پر پڑے بلیک روز کا بوکے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف اور ڈر سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے آگے آ کر بوکے اٹھایا تو اس میں سے ایک کارڈ چھپا ہوا تھا۔ ادائیگی کا وقت آ چکا ہے۔ سیما نے ڈر کر وہ بوکے کھولے، کھڑکی سے نیچے پھینک دیا اور خود پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی ہوئے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ نہیں، اس بار نہیں، اس بار میں تمہیں خود کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔
میں نہیں ڈروں گی تم سے، اب میں تمہارا مقابلہ کروں گی، وہ خود سے بولی۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ جواد اور ہما کی واپسی رات تک ہوئی تھی۔ سیما خود کو کافی حد تک کمپوز کر چکی تھی۔ سیما، وہ تمہیں کچھ بتانا ہے، ہما جھجکتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے گہرے رنگ چھائے ہوئے تھے۔ کیا؟ سیما نے غائب دماغی سے پوچھا۔ وہ ہما کے چہرے کو دیکھ نہیں پائی۔ وہ تم خالہ بننے والی ہو، وہ تیزی سے بولی۔ کیا؟ اب کی بار سیما کی آواز میں حیرت اور خوشی شامل تھی۔ سچ میں آپی؟ میں خالہ؟ مطلب کہ آپ ماما اور جواد بھائی بابا؟ سیما نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ کتنے سالوں بعد اسے خوشی نصیب ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں یوں ہی آپس میں گپ شپ میں مصروف تھیں جب جواد تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ یس سر، اوکے سر، نو پرابلم سر، فائن سر، اللہ حافظ سر، یہ چند الفاظ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کیا۔ جواد کیا ہوا؟ ہما نے پوچھا۔ وہ ابھی ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے، مجھے کل تک کراچی پہنچنا ہے، ضروری ہے، جواد تیزی سے بولا، جبکہ کراچی کا نام سن سیما اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ ہما کا چہرہ اتر گیا اس کی بات سن کر۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا جانا بہت ضروری ہے؟ بیڈ پر بیٹھے اس نے جواد سے سوال کیا، جو تیزی سے ہاتھ چلائے کپڑے پیک کر رہا تھا۔ ہاں، فقط ایک لفظی جواب۔ ہما کا منہ بن گیا۔ اوئے ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے جانب کیے وہ بولا۔ جانا بہت ضروری ہے، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتا، اور وہ بھی اب، مگر سمجھو بات کو، آہل کو کال کی ہے، وہ آ جائے گا، رکے گا 2-3 دن تم دونوں کے پاس، اوکے؟ جواد بولا تو ہما نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اپنا، سیما کا اور میری ننھی پری کا دھیان رکھنا، سمجھی؟ جواد نے کہتے ہی اس کا ماتھا چوما اور ایک الوداعی نظر اس پر ڈالے وہ باہر نکل گیا۔ سر، پھولی سانسوں کے ساتھ وہ بھاگتا اندر داخل ہوا۔ ارسل کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ ای ایس پی نے حیرانگی سے پوچھا۔ سر یہ دیکھیں۔ ارسل نے جلدی سے ٹی وی آن کیا۔ ناظرین، یہاں دیتے ہیں ہم آپ کو آج کی بریکنگ نیوز۔ رپورٹر نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر ان دونوں کی نظریں تو ٹی وی پر دکھائی جانے والی اس ڈیڈ باڈی پر تھیں۔ منہاج؟ اے ایس پی حیرت سے بولا۔ جی سر، منہاج۔ وہ اب ہم میں نہیں رہا سر۔ ارسل رونے کے در پر تھا۔ ڈیڈ باڈی اس وقت کہاں ہے؟ اے ایس پی نے خود پر قابو پاتے پوچھا۔ وہ پوسٹ مارٹم کے لیے۔ یہ الفاظ ان کے لیے عام نہیں تھے، مگر آج منہاج کے لیے یہ الفاظ سن کر دل میں تکلیف ہوئی تھی۔ اے ایس پی فقط سر اس بات میں ہلایا۔ کون ہے بھائی؟ آ رہی ہوں۔ مسلسل بجتی بیل پر وہ جھنجھلا کر بولی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اس محافظ کو پایا، جس کے چہرے کے تاثرات سیما کو دیکھ کر سخت ہو گئے تھے۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی جواب دیا اور اندر داخل ہوا۔ ارے آہل، ہما اسے دیکھ کر چہکی۔ السلام علیکم بھابھی، وہ ہلکی سی مسکان سجائے بولا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ ہما نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ سیما، آہل کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ ہما نے سیما کو کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اور سناؤ، کیا حال چال ہے؟ ہما نے چینلز بدلتے اس سے پوچھا، جب ایک نیوز چینل پر اس کا ریموٹ رکا۔ آہل یہ؟ ہما سے کچھ بولا نہیں گیا۔ آہل بھی اپنی جگہ سن تھا۔ اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چائے کا کپ زمین پر تھا، جبکہ سیما ٹی وی کو دیکھتی نم آنکھیں لیے کانپ رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک نظر دیکھ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگی۔ سیما، ہما نے اس کے پیچھے جانا چاہا۔ بھابھی رہنے دے اسے، کچھ وقت دیں اکیلے میں۔ آہل نے انہیں سمجھایا اور دوبارہ سے ٹی وی پر چلتی نیوز کی طرف متوجہ ہوا۔ آج ایک بار پھر اس کا اپنا، اس کا خاص اس سے جدا ہو گیا تھا، مگر اب اس نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اس نے کراچی کی ٹکٹ کا پتہ کروایا جو کل صبح ہی کی ملی تھی۔ آہل نے فوراً بک کروا لی۔ سیما کمرے میں داخل ہوئی تو ایک جانی پہچانی سی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے سامنے ٹیبل پر دیکھا تو ایک اور بوکے وہاں نظر آیا، وہی بلیک روز والا، اور اس میں موجود ایک کارڈ۔ سیما چھوٹے چھوٹے قدم لیے آگے بڑھی اور کارڈ احتیاط سے اٹھایا۔ ایک چلا گیا، اب دوسرے کی باری۔ ساتھ ہی وہ ٹیٹو بنا تھا جو مومن کی خاص پہچان تھا۔ سیما نے تیزی سے بھوکے کمرے میں دوسری طرف پھینکا اور سر گھٹنوں میں دیے دیوار کے ساتھ لگی رونے لگی۔ وہ مومن کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیز سے دھڑک رہا تھا۔ تم مر جاؤ مومن، اللہ تمہیں موت سے بھی بدتر سزا دے، اب وہ روتے روتے خود سے بولی۔ تو تم اب کل جاؤ گے؟ بیڈ پر آرام سے بیٹھتی ہما نے پوچھا۔ آہل نے فقط سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر اب تم آرام کرو، صبح کی فلائٹ ہے اور آگے بھی سفر لمبا ہے۔ ہما بولی تو وہ شب بخیر کہتا اس کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب راستے میں اسے سیما کے کمرے سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔
ایک پل کو تو دل چاہا کہ اس پر لعنت بھیج کر وہاں سے چلا جائے، مگر کچھ سوچتے وہ اندر داخل ہوا تو سب سے پہلی نظر سامنے گرے پوکے اور ساتھ گرے ہوئے کارڈ پر پڑی۔ کارڈ پر لکھی سطح پڑھ کر اس کی رگیں تن گئی۔ آہل پچھلے 3 سالوں میں بہت سی زبانوں پر عبور حاصل کر چکا تھا اور اسپینی زبان ان میں سے ایک تھی۔ آہل! سیما نے اسے دیکھا تو فوراً پکاری۔ آہل نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا جو اندر تک اسے ہلا گئی۔ آہل، وہ زندہ ہے، میں نے کہا تھا نا وہ زندہ ہے، تم میں سے کسی نے نہیں سنا، کسی نے بات نہیں مانی۔ وہ یہی ہے آہل، یہی ہے، میں اس کی موجودگی محسوس کر سکتی ہوں۔ سیما بال نوچتے بولی۔ آہل نے خود کو پرسکون کیا کیونکہ اسے سیما کو بھی پرسکون کرنا تھا۔ سیما! اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس نے پکارا۔ سیما ادھر دیکھو میری طرف۔ آہل نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ مر چکا ہے سیما، وہ حیوان مر چکا ہے، ضرور کسی نے مذاق کیا ہوگا، تم مت سوچو اس کے بارے میں۔ آہل نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ تو منہاج؟ سیما نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سیما، وہ آہل سے کوئی جواز نہ بن پایا۔ ہاں منہاج، وہ پولیس میں تھا نا، تم جانتی ہو نا کہ ایسے پیشے میں کتنے دشمن ہوتے ہیں۔ آہل نے اسے سمجھایا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، بالکل جھوٹ، اسے مومن نے مارا ہے، وہ حیوان زندہ ہے، اسی نے مارا ہے منہاج کو اور اس بچے کو بھی۔ وہ بچہ میرے ہی اسکول کا تھا آہل، میں نے دیکھا تھا اسے، اور وہ… سیما کا رونا عروج پر تھا۔ بس سیما چپ کر جاؤ، مر گیا ہے وہ، سنا تم نے؟ مر گیا ہے وہ، نہیں ہے زندہ۔ نہیں مرا وہ، جھوٹے ہو تم سب جھوٹے ہو، سیما اونچی آواز میں چلائی۔ یہ دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو یہ دھڑکن؟ وہ یہاں ہے، یہیں کہیں ہے وہ، میں محسوس کر سکتی ہوں اس کی موجودگی، میرا دل اسے محسوس کرتا ہے۔ اپنے دل پر اس کا ہاتھ رکھے وہ بولی۔ آہل اس کی دھڑکن آسانی سے محسوس کر سکتا تھا۔ تم چاہے سیما کو جتنا مرضی بد کردار سمجھو، مگر وہ بد کردار نہیں تھی، اس نے تو بس سچی محبت کی تھی، اور محبت بنا دیتی ہے انسان کو خود غرض۔ سیما بد کردار نہیں تھی، وہ تو بس محبت، عشق کے ہاتھوں ایک کھلونا بن گئی، ایک کٹ پتلی جسے محبت نے خوب نچوایا اور پھر اس کی بربادی پر ہنسنے لگی۔ وہ روتے ہوئے اپنا حال دل بیان کر رہی تھی۔ تمہیں نفرت ہے نا مجھ سے؟ مجھے شہیر کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہو نا، تو چھوڑ دو مجھے، جو احسان مجھ پر کیا تھا تم نے، اس سے نجات دے دو مجھے۔ بہت عظیم ہو تم آہل، مگر میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو ایک گرے ہوئے کردار کی مالکن ہوں، میں بہت بری ہوں، میں جانتی ہوں۔ شہیر سے تعلق ہوتے ہوئے کسی اور سے محبت کی، مگر یہ محبت ہے آہل، اس پر کسی کا قابو نہیں، ہو جاتی ہے یہ، تم چاہے جو مرضی کر لو، مگر اس کے سحر میں ایک بار جکڑ جاؤ تو آزادی موت ہوتی ہے، اور موت سے پہلے آزادی ممکن نہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی جب آہل نے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا اور آہستہ آہستہ سے اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا جب تک وہ سو نہیں گئی۔ پوری رات آہل وہیں رہا اس کے کمرے میں، صبح تک وہ جاگتا رہا اور پھر سیما کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کراچی کے لیے نکل گیا۔ آہل کو یاد آیا کہ ابھی کل ہی تو اس کی منہاج سے بات ہوئی تھی، وہ اسے کسی کیس کے حوالے سے بتا رہا تھا، جبکہ آہل نے اسے شادی کا مشورہ دیا تھا، جس پر منہاج ہنسا تھا۔ اسے تو ابھی اپنی دونوں بہنوں کی شادی کروانی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھوانا تھا، ماں باپ کو حج نہ صحیح مگر عمرہ ضرور کروانا تھا۔ پھر ذہن بھٹک کر سیما کی طرف چلا گیا۔ اس کے کل رات کے لفظوں سے آہل کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو تھی، محبت کر دیتی ہے انسان کو بے بس۔ وہ ہو گئی تھی محبت کے آگے مجبور، ہو جاتی ہے انسان سے خطا، آخر کو وہ خطا کا پتلا ہی تو ہے، اور سیما وہ تو مان بھی چکی تھی اپنی غلطی، اور وہ سزا بھی سہنے کو تیار تھی۔ تیری ابتدا کوئی اور ہے، تیری انتہا کوئی اور ہے، تیری بات ہم سے ہوئی تو کیا، تیری سوچ میں کوئی اور ہے۔ ہمیں شوق تھا بڑی دیر تک تیرے ساتھ شریک سفر رہیں، تیرے ساتھ چل کر خبر ہوئی تیرا ہم سفر کوئی اور ہے۔ تجھے فکر ہے بدل دیا مجھے گردش ایام نے، کبھی خود سے بھی سوال کر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ سیما کی اگلی صبح آنکھ کھلی تو اسے ہما سے معلوم ہوا کہ آہل جا چکا ہے۔ نہ جانے کیوں مگر کل سے اس نے آہل اور اپنے رشتے کو ایک الگ نظریے سے دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ آہل کا صرف اسے گلے لگا کر تسلی دینا ہی اسے حفاظت کے گہرے احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ویسے بھی جلدی سب ختم ہو جائے گا، وہ خود کو تسلی دیتے بولی، حالانکہ دل اندر سے تکلیف میں تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا سا پھیل گیا ہے اندر تک، نہ غصہ کرنے کو دل ہے، نہ شکوے کی تمنا ہے، کسی چیز کی ضد اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ آہل، جواد نے اسے پکارا۔
جو آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں تھا۔ آہل نے پوچھا۔ تم واپس کب جاؤ گے؟ جواد نے سوال کیا۔ قل خوانی کے بعد کیوں خیریت؟ آہل نے اچانک آنکھیں کھولے آگے ہو کر پوچھا۔ آہل دیکھو، میں جانتا ہوں کہ یہ وقت یہ جگہ ایسی بات کرنے کی نہیں، مگر بات بہت ضروری ہے۔ جواد گلا کھنکار کر بولا۔ جو بات کرنی ہے سیدھی طرح کرو، بیکار کی وضاحت مت دو۔ آہل سیریس لہجے میں بولا۔ تمہیں اب سیما کو رخصت کر لینا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے آہل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 3 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ 3 سال سے ہم نے یہ راز دفنا کر رکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مومن زندہ ہے۔ ہم سیما کے سامنے بے خبر رہے، اسے یہی احساس دلایا کہ مومن مر چکا ہے، مگر اب وہ واپس آ چکا ہے۔ آہل، منہاج کا مرڈر کس نے کیا یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ہمیں سیما کو بچانا ہوگا اس حیوان سے۔ بس تم سے یہی کہوں گا، بے شک بیوی کا درجہ مت دو، مگر اسے تحفظ دے دو، اپنا لو اسے۔ میں اسے وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتا جو اس کے شوہر کی حیثیت سے تم اسے دے سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جواد کی بات پر وہ بس اسے خالی نظروں سے گھورتا رہا۔ جواد نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اٹھ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ رخصتی کی تیاری شروع کر دیں، اگلے ماہ آؤں گا میں اپنی بیوی کو لینے۔ یہ چند الفاظ بول کر آہل اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ جواد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہل کی سیما سے نفرت اور اس کی وجہ جواد انجان نہیں تھا۔ وہ تو کب کا سیما کی آنکھوں میں مومن کے لیے پلتے جذبات دیکھ چکا تھا، مگر خاموش رہا۔ آج آہل منہاج کے گھر قلخانی پر آیا تھا۔ وہ سب لوگ وہیں تھے سوائے جواد کے، جس کی آج دوبارہ ہیڈ کوارٹر میٹنگ تھی۔ آہل کو آج شدت سے منہاج کی یاد آ رہی تھی۔ وہی تو تھا شہیر کے بعد جس سے وہ ہر بات شیئر کرتا تھا۔ یہ منہاج ہی کی باتوں کا اثر تھا کہ آہل نے نہ صرف سیما کی جان بخش دی تھی، بلکہ سیما کو تحفظ بھی دیا تھا۔ منہاج کے کہنے پر اس نے سیما سے نکاح کیا تھا۔ جی سر، جی بس میں آ رہا ہوں، جی بس 2 منٹ، اوکے سر۔ ارسل موٹر سائیکل پر سوار ہینڈ فری لگائے بات کر رہا تھا۔ کال کاٹتے وہ دوبارہ سے بائک چلانے لگا، جب دوسرے موڑ سے ایک ٹرک اوور اسپیڈ آیا اور ارسل کی بائک کو ہوا میں اچھالتا اس کے پیر کچل گیا۔ ایک دردناک چیخ ارسل کے منہ سے نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جواد، آہل بھاگتا ہوا جواد کے پاس آیا جو آئی سی یو کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ زین، نہاد اور اے ایس پی سب وہیں تھے۔ کیسے؟ آہل نے وجہ پوچھی۔ اوور اسپیڈ ٹرک سے ٹکر ہوئی تھی، جواد لمبی سانس خارج کرتے بولا۔ آہل کے جبڑے غصے سے بھیج گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، موبائل پر ایک میسج موصول ہوا۔ ایک اور گیا۔ میسج پڑھتے ہی آہل کی گرفت موبائل پر سخت ہوئی۔ مومن، وہ دانت پیستے بولا۔ کیا؟ جواد جو پاس کھڑا تھا حیرانگی سے بولا۔ ہاں مومن، یہ اس کا کام ہے، یہ دیکھو میسج ملا ہے مجھے۔ ایسا ہی ایک تب ملا تھا جب منہاج کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ آہل نے ان سب کی طرف اپنا موبائل بڑھایا۔ یہ مومن چاہتا کیا ہے؟ اے ایس پی غصے سے بولا۔ بدلہ، زین نے جواب دیا۔ بدلہ؟ اے ایس پی حیران ہوا۔ ہاں بدلہ، وہ ہم سب پر باری باری حملہ کر رہا ہے، کیونکہ اس دن سیما کو بچانے والوں میں ہم سب شامل تھے، اسی لیے وہ باری باری سب سے بدلہ نکال رہا ہے، نہاد نے جواب دیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اے ایس پی نے اکتائے لہجے میں پوچھا۔ اسے سیما چاہیے اور اس سے پہلے میں اس کا قتل کر دوں گا، آہل سخت لہجے میں بولتا لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ارسل بچ تو گیا تھا، مگر اب زندگی بھر چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس بات نے سب کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جواد نے ہما کو کال پر سب کچھ بتا دیا تھا، مگر اسے سیما کو کچھ بتانے سے منع کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیما اس کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھے۔ تو تم آج واپس جا رہے ہو؟ جواد نے آہل سے پوچھا جو اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ آہل نے فقط سر ہلایا۔ ٹھیک، جواد بولا۔ آپ کی واپسی کب ہے؟ آہل نے اس سے پوچھا۔ میری؟ کل پرسوں تک۔ کیوں؟ خیریت؟ جواد نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آہل نے جواب دیا اور بیگ اٹھاتا جواد کے بغل گیر ہوا۔ اور ہاں، اگلے ہفتے آؤں گا میں اپنی بیوی کو لینے، سو تمام انتظامات مکمل کر لیجیے گا۔ جواد کے سر پر دھماکہ کرتے وہ مزے سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ جواد منہ کھولے ہونقوں کی طرح اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ بکواس آدمی، پہلے بیوی چاہیے نہیں تھی اور اب ہفتے کے اندر لے جانے کا بھوت سوار ہو گیا ہے، جواد بڑبڑایا۔ جواد اپنی میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس کراچی آ چکا تھا۔ اس نے ہما سے بھی رخصتی کا ذکر کیا تھا، جس پر اس نے فوراً ہاں کر دی تھی، اور آج آہل کو کھانے پر بلایا تھا تاکہ دن ڈیسائیڈ کر سکے، جبکہ سیما ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ آج کل وہ روزانہ رات کو کسی کی موجودگی اپنے کمرے میں محسوس کر سکتی تھی، مگر اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ بھائی، آپ نے بلایا؟ سیما نے جواد سے پوچھا جو کہ لاؤنج میں آہل، نہاد اور زین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہاں سیما آؤ، ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ جواد نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا اور پھر سیما سے مخاطب ہوا۔ جی کہیے۔
वहीं जव्वाद से थोड़े से फासले पर बैठती वो बोली, सीमा ध्यान से मेरी बात सुनना। जव्वाद ज़बान होठों पर फेरते बोला, 3 साल पहले जब मोमिन की वैन का एक्सीडेंट हुआ वो मर गया था। वो मरा नहीं था सीमा, वो ज़िंदा था। जव्वाद नज़रें नीचे किए बोला, हाँ मुझे पता है वो ज़िंदा है, मैंने ही तो बताया था आप लोगों को। सीमा ने रसानी से जवाब दिया, नहीं सीमा तुम्हें कुछ नहीं पता। बाहर लॉन देखते आहिल की नज़रें एक पलकों से टकराईं और दोबारा नज़रें पुराने मंजर पर जम गईं। आहिल की बात पर सीमा ने जव्वाद को देखा। मतलब? सीमा के पल्ले कुछ न पड़ा। इसका मतलब यह है कि मोमिन कभी मरा ही नहीं था, और हम अब से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से जानते थे कि मोमिन जिंदा है। इन दिनों तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी थी सीमा, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। सच तो यह है कि मोमिन को कभी मरना ही नहीं था, उसे ज़िंदा रहना था। जव्वाद ने उससे एतराफ़ किया। मगर वो तो अदालत ने सज़ा सुनाई थी, और आर्मी ने भी तो। सर हाथों में गिराए वो बोली, नहीं सीमा, मोमिन को फांसी की सज़ा सिर्फ आम आवाम के लिए सुनाई गई थी। असल में मोमिन को आर्मी हेडक्वार्टर्स ले जाकर अंडरग्राउंड कर दिया जाना था। जव्वाद ने उसे जवाब दिया। ऐसा क्यों? सीमा ने कांपते लहजे में पूछा। मोमिन सिर्फ वही नहीं जो हम उसे समझते थे सीमा, वो एक बहुत बड़ा स्मगलर है, इंसानी गोश्त का स्मगलर। मोमिन के हाथों न जाने कितने ही लोग मौत की घाट उतर चुके हैं। वो इंसानी गोश्त दुनिया के दूसरे मुल्कों में स्मगल करता है, जहाँ उस जैसे और भी हैवान इंसानी रूप में छुपे बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जव्वाद ने बात ख़त्म की तो सीमा के चेहरे को देखा, जिसका रंग सफ़ेद हो चुका था। इसे डराओ मत और मुद्दे की बात करो। अब की बार निहात बोला। क्या बात? सीमा ने हैरत से पूछा। तुम्हारी रुखसती, अगले जुमे को आऊँगा तुम्हें रुखसत करवाने, तैयार रहना। अब जाओ। आहिल बेतासुर लहजे में बोला तो सीमा का दिल काँप उठा। उसने जव्वाद को फरियाद करती नज़रों से देखा तो वो नज़रें फेर गया। इसे मत देखो, बीवी हो तुम मेरी। सादा ड्रामे किए तो जो 4 लोग साथ लाने हैं ना, रुखसती के लिए वो भी नहीं लाऊंगा। बल्कि ऐसा करते हैं, उठो चलो चलते हैं, बीवी हो तुम मेरी। आहिल उसकी तरफ आया और बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। भाई, वो जव्वाद को देखते बोली, तुम्हारा ये भाई भी कुछ नहीं कर सकता, चलो चले। वो उसे वहाँ से घसीटते बोला। आहिल रुक जाओ, मत करो उसे तंग, हाथ छोड़ो। और सीमा तुम जाओ कमरे में। जव्वाद आहिल को घूरते बोला तो उसने सीमा का हाथ छोड़ दिया, जबकि सीमा जव्वाद की बात पर तेज़ी से वहाँ से निकली। क्या? आहिल ने निहाद और जैन को घूरा जो उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहे थे। 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, जैन हल्की आवाज़ में गुनगुनाया तो आहिल ने पास पड़े सोफे से कुशन उठाकर उसे मारा और वहाँ से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जुमे को आऊँगा, तैयारी रखना। हाँक लगाना नहीं भूला था वो। तुम ठीक हो? मेहंदी के झूले पर उसके बराबर बैठी हुमा ने पूछा। थक गई हूँ बहुत। हुमा को देखे वो बोली, बस थोड़ी देर और चंदा, फिर तुम्हें कमरे में भिजवा दूंगी। हुमा प्यार से उसे देखते बोली। मेहंदी का फंक्शन लॉन में रखा गया था, मगर हुमा की शरीफ पर्दे के एहसास करते हुए लॉन को 2 हिस्सों में तकसीम करके फंक्शन रखा गया था। एक तरफ सीमा और दूसरी जानिब आहिल की मेहंदी की रस्म अदा की जा रही थी। आप भी तो थक गई होंगी ना? सीमा ने उसकी हालत के पेश नज़र सवाल किया। हाँ थोड़ा बहुत, हुमा मुस्कान चेहरे पर सजाए बोली, जबकि थकन के आसार वाज़ह थे। आप ही आराम कर लें, सीमा उसकी हालत देखते बोली। बस थोड़ी देर, हुमा उसका चेहरा थपथपाते बोली। अल्लाह अल्लाह करके मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ था और हुमा सीमा को उसके कमरे के बाहर छोड़कर खुद अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। थकन से उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। रूम का दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर दाखिल हुई तो अंधेरे ने इस्तकबाल किया। इससे पहले वो लाइट जलाती, एक वजूद ने उसे ज़ोर से दीवार के साथ लगाया और उसके मुंह पर ज़ोर से हाथ जमा दिया ताकि वो चीख न सके। वही सरसराता लहजा, आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। उसके लहजे में वार्निंग थी। मोमिन, सीमा कांपते लहजे में बोली। माई नूर, तो तुमने मुझे पहचान लिया? उसके बिल्कुल करीब खड़ा वो बोला। जानती हो, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। 3 साल। एक हाथ की उंगलियों से उसने 3 का इशारा बनाया। हालांकि अंधेरे में वो उसे देख नहीं सकती थी, मगर महसूस शिद्दत से कर रही थी। 3 साल रही हो तुम इस जहन पर सवार, और ये क्या, तुम शादी कर रही हो? नूर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? धोखा दिया है तुमने मुझे। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी ना, और उस आहिल से नफरत? उसकी काली आंखों से वहशत होती थी ना तुम्हें, तो ऐसा क्यों? सीमा को उसके लफ्ज़ों से खौफ महसूस हो रहा था। अच्छा सब छोड़ो, बस इतना बताओ, मिस किया मुझे? अरे बोलो। शिट, तुम बोल क्यों नहीं रही? ओह याद आया, तुम्हें तो कुछ बोलने की इजाज़त नहीं। मोमिन उसकी हालत से मज़े लेते बोला। खैर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है।
تم صرف میرا شکار ہو نور. 3 سالوں سے اس دن کا انتظار کیا ہے میں نے، اور اب میں یوں ہی اپنی محنت پر پانی پھیرنے نہیں دوں گا. سخت لہجے میں وہ بولا. جب سیما کو اس کا ہاتھ اپنی گردن پر پھیرتا محسوس ہوا، اس نے مومن کی گرفت سے خود کو چھڑوانا چاہا. یہ نشان. مومن اس کی گردن پر بنے اس نشان پر انگلی پھیرتے دلکشی سے مسکرایا. تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری ہو، صرف میری، اور اتنی آسانی سے اپنی چیز کسی اور کو نہیں دیتا میں. اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری سوچ ہے کہ وہ آہل تمہیں لے جائے گا تو مجھے افسوس ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کی انگلی اس نشان کو چھو رہی تھی، جبکہ اس کا لمس سیما کو جھلسا رہا تھا. ایک نامحرم کا لمس کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے سیما کو محسوس ہو رہا تھا. وہ اپنے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، التجا تھی کہ کوئی اسے بچا لے. ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اس بار تم میرے پاس آؤ گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. سرسراتے لہجے میں بولتا اس کا سرد وجود چھوڑتا وہ کھڑکی کے ذریعے باہر نکل گیا. مومن کے جاتے ہی سیما کا وجود دیوار کے ساتھ زمین پر ڈھہ گیا. سیما! آہل پھولی سانسوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور فوراً سیما کو جا کر تھاما. اور بھائی دولہے راجا کیسا فیل کر رہے ہو؟ زین آہل کے برابر بیٹھا شرارت سے بولا. تم سے مطلب؟ اس کا ٹھنڈا ٹھار جواب. حد ہے ویسے، بندہ تھوڑا سا مسکرا لے. زین نے منہ بنایا. تم مسکرا رہے ہو نا، وہی کافی ہے. آہل آسمان کی طرف دیکھ کر بولا جب اسے سیما کے کمرے کے پاس درخت پر کچھ ہلچل محسوس ہوئی. دیکھتے دیکھتے درختوں کی اوٹ سے ایک وجود کمرے میں داخل ہوا. سیما کہاں ہے؟ اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے پوچھا. واہ بھائی واہ، مسکرا بھی نہیں رہا، اور اب کیسے دلہن سے ملنا ہے؟ دیکھ بچے، یہ انگلینڈ نہیں پاکستان ہے، ہماری لڑکیاں پردہ کرتی ہیں رخصتی سے پہلے. زین بولا تو آہل اس کی بکواس اگنور کرتا ان کی طرف آتے جواد کی طرف بڑھا. جواد، سیما کہاں ہے؟ آہل نے تیزی سے پوچھا. وہ اپنے کمرے میں. کیوں، خیریت؟ جواد نے پوچھا. ہاں، وہ کچھ ضروری بات کرنی ہے اس سے. کوشش کرنا کوئی اس کے کمرے میں نہ آئے. آہل اندر کی طرف بڑھا، مگر وہاں بھی ڈھولک پر بیٹھی عورتوں نے اسے روک لیا، جن میں مس پروین بھی تھی. ارے دلہے میاں کہاں چلے؟ مس پروین بولی تو سب ہنس دی. وہ واش روم. آہل جواب دیتے اوپر کی جانب بھاگا تو پیچھے سے سب معنی خیز قہقہے گونجے. سیما! آہل پھولی سانسوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور فوراً سیما کو جا کر تھاما. آہل! وہ اس کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. آہل، وہ یہاں آیا تھا، یہی تھا ابھی، بولا مجھے نہیں ہونے دے گا تمہارا، نہیں ہونے دے گا شادی. میں اس کا شکار ہوں، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مار دے گا مجھے. اس کی قمیص کو مٹھیوں میں بھیجتے وہ روتے روتے بولی تو آہل کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. اس نے بہت مشکل سے سیما کو سنبھالا تھا، اور پھر جواد کو حالات سے آگاہ کرتا پوری رات اس نے سیما کے کمرے میں موجود صوفے پر جاگ کر گزاری، جبکہ پوری رات سیما نیند میں بھی کانپتی رہی. فجر کے وقت آہل وہاں سے گیا تھا. صبح ہی صبح پورے گھر میں رش مچا ہوا تھا. سیما پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی. ہما اسے روم میں چھوڑ آئی تھی. جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو گلابوں کی بو کو دیکھ کر وہ پل بھر کو تو چونکی، مگر پھر سکون کا سانس خارج کیا، کیونکہ بوکے لال گلاب کا تھا نہ کہ بلیک روز کا. سیما نے آگے بڑھ کر پھولوں کو سونگھا تو اسے ان کی خوشبو عجیب سی لگی. اس نے پھولوں کو چھوا تو لال رنگ اس کی انگلیوں کو لگا. اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ خون تھا. اتنے میں بارات آنے کا شور ایک دم مچ گیا. بوکے کے اندر اسے ایک چھوٹا سا کارڈ نظر آیا. سیما نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ کھولا. تمہارے کیے کی سزا ایک معصوم جان کو ملے گی. سیما اس سطر کو سمجھ نہیں پائی، مگر ایک دلخراش چیخ سن کر اس کا دل دہل گیا تھا. اپنا بھاری کام والا لہنگا سنبھالتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو نیچے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا. اس کی بہن خون میں لت پت زمین پر گری ہوئی تھی جب جواد نے اسے باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا. آپی! سیما کے لب پھڑپھڑائے تو آہل جو وہیں تھا تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا سیما کی طرف پایا اور اسے لیے کمرے میں داخل ہوا. سامنے ریڈ روز کا بوکے اور اس پر لگا خون دیکھ کر وہ حیران ہوا، پر وہ چھوٹا سا کارڈ. آہل نے اسے کھولا تو اس میں لکھی سطر پڑھ کر اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی. مومن! آہل چیخا. سیما نے خوف سے اسے دیکھا، مگر پل بھر میں سب کچھ سمجھ آ گیا. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. اس نے کہا تھا وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا میری، وہ نہیں چھوڑے گا مجھے. سیما روتے بولی تو آہل نے اسے گلے لگایا. کچھ نہیں ہوگا سیما، کچھ بھی نہیں، بلیو می. چلو. کہاں؟ سیما نے حیرت سے پوچھا. میرے گھر، ہمارے گھر، کہتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لے آیا. میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، ہم تھوڑی دیر تک ہاسپٹل آئیں گے، تم بھی وہیں جاؤ. زین کو آرڈر دیتا وہ بنا کسی پر نظر ڈالے اسے اپنے ساتھ لے گیا. سیما اور آہل فریش ہونے کے بعد ہسپتال آئے تھے. جب انہیں ہما کے مسکیریج کا پتہ چلا، وجہ پاؤں کا پھسلنا تھا. ہما کے مطابق سیڑھیوں پر تیل گرا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا پیر پھسلا تھا. سیما اس کے قصوروار بھی خود کو سمجھ رہی تھی. اس میں ہمت نہیں تھی ہما سے ملنے کی، مگر آہل کے اصرار پر ملنے گئی تھی وہ. آپی! سیما نے اسے پکارا. سیما!
میرا بچہ، وہ روتے بولی تو سیما کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ نہیں سیما، تمہیں معافی نہیں مانگنی، تمہیں اس حیوان کو ختم کرنا ہے، میرے بچے کی موت رائے گا نہیں جانے دینا، اس سے بدلہ لینا، میرا، اپنا، ہر اس انسان کا جس کا اس نے نقصان کیا، ہما ایک جذب سے بولی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، سیما حیران ہوئی۔ یہ لو سمجھ جاؤ گی، ہما نے ایک پرچی اسے پکڑائی۔ سیما نے وہ چٹ کھولی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ؟ سیما نے حیرت سے اس چٹ کو دیکھا۔ یہ کیا ہے آپی؟ سیما نے ہما کو دیکھا جس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ وہ یہاں آیا تھا سیما، اس نے مجھے یہ دیا، کہا تمہیں دینے کو، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور؟ سیما نے کسی اندیشے کے تحت پوچھا۔ اور اس نے مار دیا میرے بچے کو سیما، میرا بچہ زندہ تھا، جب مجھے یہاں لایا گیا وہ زندہ تھا، لیکن اس نے مجھے انجیکٹ کیا، میرا بچہ میرے اندر ہی ختم ہو گیا، سانس لینے سے پہلے ہی اس کی سانسیں چھین لی گئیں۔ سیما کے کندھے پر سر رکھ کے روتی وہ بولی تو سیما کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے کہا تمہیں یہ دینے کو، نہیں تو وہ مار دے گا، سب کو مار دے گا سیما، کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ مار دے گا سب کو۔ ہما کی آواز میں موجود خوف کو سیما نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ فکر مت کریں آپی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، وعدہ ہے میرا، سیما مضبوط لہجے میں بولی اور ہما کی کمر تھپ تھپائی۔ سیما! آہل نے سیما کو ہسپتال سے تیزی سے باہر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگا۔ سیما! آہل نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور چہرہ اپنی طرف کیا جو ضبط سے لال ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ آہل نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامے پوچھا۔ گھر چلیں؟ سیما بس اتنا بولی۔ التجا، تھکن، بے بسی، یہ سب کچھ محسوس کیا تھا آہل نے اس کی آواز میں۔ چلو، سرسبات میں ہلائے وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی کی جانب لے آیا۔ گھر آ کر بھی سیما ڈسٹرب رہی۔ آہل اس سب کی وجہ ہما کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا، جبکہ سیما نے اسے کچھ بھی بتانے سے اجتناب کیا تھا۔ سیما! آہل نے اسے پکارا، جو بیڈ پر بیٹھی پیروں میں لوشن ملتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ سیما چونکی۔ کیا ہوا ہے؟ خاصی ڈسٹرب ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کسی نے مجھے کیا کہنا ہے آہل، میں تو ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہیں ان کے اپنوں نے ہر دکھ سکھ میں سنبھالا، سیما خواب کی کیفیت میں بولی، جبکہ آہل نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ رات کے کھانے کے برتن سمیٹ کر سیما چائے کے 2 کپ بنائے کمرے میں داخل ہوئی جب اسے واش روم سے شاور کی آواز سنائی دی۔ چائے ٹیبل پر رکھے وہ اپنا کپ لیے بیڈ پر جا بیٹھی جب نظر آہل کے موبائل پر گئی۔ آہل بہت الگ ہے سیما، اسے منہاج کی بات یاد آئی جب اس نے ایک بار اس سے آہل کے ہر وقت گانے سننے کے حوالے سے شکایت کی تھی تو وہ ہنس کر بولا، وہ صرف اپنوں کو سمجھ میں آتا ہے جبکہ تم غیر ہو۔ یہ الفاظ منہاج کے کہے گئے تھے۔ سیما نے تیزی سے کپ سائڈ پر رکھا اور موبائل اٹھا کر اس میں ہینڈ فری لگائے میوزک سیشن اوپن کیا، مگر یہ کیا، 1 2 اور پھر جس پلے لسٹ کو وہ اوپن کرتی کسی میں بھی ایک بھی گانا نہیں تھا۔ یاسین! سیما کے لب پھڑپھڑائے، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ کتنا غلط سمجھتی تھی وہ اس شخص کو۔ آہل شاور لے کر باہر نکلا تو سیما کو روتا دیکھ کر حیران ہوا۔ سیما کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ آہل نے اس کے سامنے جا کر پوچھا۔ اس کے ہاتھوں میں اپنا موبائل دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا، مگر جب موبائل چیک کیا تو وہاں کسی قسم کا کوئی میسج یا کال نہیں آئی تھی۔ سیما ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے؟ آہل نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرتے پوچھا۔ وہ سیما نے فوراً اس سے موبائل جھپٹا اور میوزک ایپ اس کے سامنے کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ سیما نے سوال کیا۔ کیا ہے؟ آہل اس کے بیتو کے سوال پر حیران ہوا۔ وہ اس میں کوئی گانا کیوں نہیں؟ سیما نے بات آگے بڑھائی۔ گانے؟ کیوں، کیا ہوا؟ آہل کو ابھی بھی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں مطلب کہ اس میں گانے نہیں بلکہ سورہ یاسین ہے، کیوں؟ سیما نے پوچھا تو آہل مسکرا دیا۔ کیونکہ یاسین قرآن کا دل ہے، اسے سنتا ہوں تو خود کو پرسکون محسوس کرتا ہوں۔ قرآن کا دل، میرا دل۔ چائے کا کپ لبوں سے لگائے اس نے رسان سے جواب دیا۔ سیما نے نظریں نیچی کر لیں، وہ شرمندگی کے باعث انہیں اٹھا نہیں پائی۔ آہل جب تک کمرے میں رہا چائے پیتے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھ سکتا تھا مگر کچھ بولا نہیں۔ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم بھی پڑھ لینا، اوکے؟ اور یہ سیماب نور کے لیے دوسرا دھچکا تھا۔ اس نے سرس سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو نماز کے لیے نکل چکا تھا۔ سیما کو ایک بار پھر شرمندگی ہوئی، اسے اپنے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ کتنا سنایا تھا اس نے آہل کو اس کے گانے سننے پر، نماز نہ پڑھنے پر۔ وہ تو آہل کو ایک جہنمی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اسے اب اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آہل کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، ویٹ مت کرنا، سو جانا، اسے آہل کا میسج موصول ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے سیما نے تیزی سے اپنی چادر الماری سے نکالی اور گھر کو تالا لگا کر مین روڈ پر آ گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے ٹیکسی روکی۔ جی میڈم، کہاں جانا ہے؟
ड्राइवर ने पूछा। सीमा ने उसे एड्रेस बताया और चादर को सख्ती से थामे वो टैक्सी पर बैठ गई। पूरा रास्ता दुरूद शरीफ का विर्द करते गुजरा। मैडम जी घर आ गया है, ड्राइवर बोला तो सीमा फ़ौरन से टैक्सी से बाहर निकली और किराया दिया। शुक्रिया भाई। किराया देते सीमा ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसने हसरत से सामने खड़े उस घर को देखा। उसका घर, उसकी जन्नत, उसकी ज़िंदगी, वो घर जहाँ वो, हुमा और उसके अब्बू अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते थे। सीमा ने दिल को मजबूत बनाया और चाबी निकाल कर गेट खोला। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, मगर वहाँ कोई नहीं था, जबकि दरख्त की ओट में छुपा वजूद मुस्कुरा दिया। चटर की आवाज़ से दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुई। पूरा घर इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरे में सिमत का तयन करते वो स्विच बोर्ड तक पहुंची, मगर जैसे ही लाइट्स ऑन हुई तो सीमा की आंखें उबल कर बाहर को गिरने को थी। पूरा लाउंज ब्लैक रोज़ और सेंट कैंडल से सजाया गया था। घर का कोना कोना चमक रहा था, जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। ब्लैक रोज़ की खुशबू उसके दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। अपना सर उसे घूमता महसूस हो रहा था। अचानक पूरे लाउंज में एक आवाज़ गूंजी, नूर, मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर आओगी। जानती हो बहुत मोहब्बत से सजाए है ये सब तुम्हारे लिए, और एक तोहफ़ा भी है तुम्हारे लिए। ढूंढना अब तुम्हारा काम है। इससे पहले कि सीमा मोमिन की बात समझ पाती, उसे अपने माथे पर कुछ गीला महसूस हुआ। टप 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 पानी की चंद बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, जिन्हें सीमा ने हाथों से साफ करना चाहा, मगर उंगलियों पर लगे लाल रंग देखकर उसके होश सही मानों में उड़ गए। खून, वो घबराई आवाज़ में खुद से बोली। उसने चेहरा उठाकर ऊपर छत को देखा, जहाँ से खून की बूंदें टपक रही थीं। खुद को मजबूत किए सीमा ने कदम उठाए और सीढ़ियाँ तय करती अपने कमरे में पहुंची। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला, जबकि अंदर का मंजर देखकर उसकी दिलखराश चीख निकली। सामने ही एएसपी का खून ज़दा लाश पंखे से लटक रही थी, जबकि खून की बूंदें जिस्म से ज़मीन पर गिरती उससे तर कर गई थी। आह! सीमा की चीख पूरे घर में गूंजी। सीमा, सीमा, सीमा! आहिल ने उसे हिलाया, जो सर घुटनों में दिए खौफज़दा सी बैठी थी। एएसपी की डेड बॉडी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए ले जाई जा चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ खून के कुछ धब्बे थे, बाकी सब कुछ क्लियर था। वो उसने मार दिया आहिल, उस सबको मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। आहिल की तरफ देखते वो खाली आंखें लिए बोली, सीमा चलो यहाँ से। आहिल ने उसे सहारा दिया और ज़मीन से उठाकर अपने साथ नीचे ले आया। उसे गाड़ी में बिठाए वो दोबारा अंदर गया था, जब सीमा की नज़र अचानक सामने पड़े लिफाफे पर गई। ये क्या है? इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाए उसने लिफाफा उठाया और खोला तो उसके अंदर टिकट्स थी, वो भी 2। आहिल को आता देखकर उसने लिफाफा अपने पर्स में रख लिया। आहिल ने आते ही गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उसका चेहरा सपाट था। नाराज़ हो? हिम्मत करते सीमा ने पूछा। नहीं, बहुत खुश हूँ, नाचने का दिल चाह रहा है। उसके लहजे में तंज का अंसर नुमाया था। सॉरी, वो नज़रें नीचे किए इतना ही बोल सकी। सॉरी? वाह, यू नो वॉट सीमा, अपना सॉरी अपने पास रखो। मैंने तो अब तुमसे उम्मीद रखना छोड़ दी है। तुम हर बार मुझे नाउम्मीद कर देती हो सीमा। आहिल की बात पर सीमा का दिल दुखा था। उसने आहिल को देखा, जिसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? सीमा ने लबों को तर करते पूछा। आहिल ने वही चिट शर्ट की जेब से निकालकर सीमा के हाथ में थमा दी, जो हुमा ने सीमा को दी थी। इससे पता चला, इस चिट में सीमा के पिंडी वाले घर का एड्रेस था और उसके सिवा कुछ भी नहीं। एसपी की मौत को 1 महीना गुजर चुका था, मगर सीमा अभी भी सेटल नहीं हुई थी। आहिल ने उसकी कंडीशन के ज़ेर असर उसका हद से ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया था। अभी भी वो उसे ढूंढता घर की पिछली तरफ आया था, जहाँ वो लान में बैठी खाली आंखों से हवा में उड़ते परिंदे देख रही थी। सीमा, चलो उठो, अंदर चलें। उसकी हालत के पेश नज़र वो उसे आराम से सहारा दिए अंदर ले आया था। 2 दिन पहले ही उन्हें खुशखबरी मिली थी, और फिर ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस उसके लिए अच्छा नहीं था। नहीं भाई, वो नॉर्मल नहीं है, मालूम नहीं क्या हो गया उसे, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गई है वो। कॉल पर जर्रार से बात करता उसे नज़रों के हिसार में लिए वो बोला, कहो तो हदी को भेज दूँ? जर्रार ने सवाल किया। नहीं भाई, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक आप लोगों में से कोई भी नहीं आएगा। अगर आना ही होता तो मैं आप लोगों को शादी पर आने से न रोकता। आहिल की बात पर जर्रार लंबी सांस खींचकर रह गया। आहिल ठीक ही तो कह रहा था। मोमिन पर यकीन न रखते हुए उसने अपने तमाम रिश्तों को खुद से दूर कर दिया था, ताकि मोमिन से उन्हें तकलीफ़ न पहुँचे। कॉल रखते ही वो कमरे में वापस आया, जहाँ नींद में डूबी सीमा हल्के से काँप रही थी। उसे फिर से वही ख्वाब आया था। आहिल उसके पास बैठ गया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर में सीमा ने काँपना छोड़ दिया, वो पुरसुकून हो गई थी। आहिल ने भी सुकून का सांस लिया और वज़ू की नियत से उठता वॉशरूम में चला गया। जहाज़ में बैठी वो दुनिया जहाँ से बेखबर बादलों को देख रही थी। मुझे माफ़ कर देना आहिल, मगर ये ज़रूरी था तुम्हारे लिए, आप ही के लिए, भाई के लिए, सब के लिए। उसकी आंखों से आंसू छलक कर नकाब में जज्ब हो गया।
आहिल मैं जानती हूँ जब तक तुम्हें ये ख़त मिलेगा मैं जा चुकी होंगी, मगर मैं अभी क्या करती। मेरी वजह से बहुत सी जानें चली गईं। न मैं उस हैवान के आगे झुकती और ना ही वो सब होता जो हुआ। शहीर, मिनहाज, अरसल भाई और फिर एएसपी सर, सब मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी खो गए। और सबसे बढ़कर मेरी बहन की खाली कोख। इन सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो मैं जा रही हूँ वहीं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। सीमा, 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 आहिल गुस्से और खौफ से चिल्लाया। वो बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में 2 दिन के लिए लाहौर गया था जब सीमा उसके पीछे बस एक ख़त छोड़ गई थी। उस दिन आहिल की गाड़ी में मिलने वाले लिफाफे में 2 टिकट सीमा को मिले थे जो स्पेन के थे। आहिल और जवाद की आपसी गुफ्तगू से सीमा को मालूम हुआ था कि वो असल में स्पेन का रहने वाला था। मोमिन ने सीमा के लिए 2 टिकट्स दी थी। साफ वाज़ेह था कि वो चाहता था कि आहिल भी साथ आए, मगर अब सीमा किसी और की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मोमिन के पैदाइशी गांव में मौजूद उसने एक बूढ़ी औरत को मुखातिब किया जो कटी लकड़ियों का गट्ठा कमर पर उठाए स्टिक की मदद से आगे चल रही थी। सीमा की आवाज़ पर रुकी और मुड़कर आंखें छोटी की उसे देखा। सीमा ने अपनी बात पूरी की। उस औरत, आई एम अ टूरिस्ट, आई एम लॉस्ट, डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टे, कैन यू हेल्प मी। सीमा ने अपनी बात पूरी की उस औरत को देखने लगी। माफ़ करना मगर मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई, वो औरत माज़रत ख्वाह लहजे में बोली, जबकि अब की बार सीमा मुंह खोले उसे देखने लगी। दादी, एक 15 बरस की बच्ची भागकर उस औरत के पास आई। मैरी, वो औरत खुशी से उसे देखकर बोली। दादी जान, क्या हुआ, क्या कोई मसला है? सीमा को घूरते उस लड़की ने पूछा। मैरी, मुझे लगता है इसे मदद की ज़रूरत है, वो सीमा को तरस भरी नज़रों से देखकर बोली, जबकि मैरी ने नापसंदीदा निगाहों से उसका हिजाब देखा। हाय, कैन यू हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम लॉस्ट एंड डोंट नाउ एनी वे टू गो बैक, डोंट इवन नाउ द स्पॉट वेयर आई एम स्टिल नाउ, प्लीज़ जस्ट फॉर आई नाइट लेट मी स्टे हेयर प्लीज़। सीमा की हालत देखकर आखिरकार मैरी को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आई। इट्स रियली कोल्ड एट नाइट, यू मे नीड दिस ब्लैंकेट। रात को सीमा को उसका कमरा दिखाया, वो उसके लिए कंबल निकाल कर लाई थी। योर पेरेंट्स, सीमा ने सवाल किया। दे आर डेड, मैरी मजबूत लहजे में बोली, मगर आंखें नम थी। आई एम सॉरी। सीमा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोली। इट्स ओके, वेल इट्स लेट, यू मस्ट बी ट्राइड, स्लीप वेल। मैरी उसे कंबल पकड़ाती कमरे से बाहर चल दी। आधी रात से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो ख्यालों की दुनिया में गुम अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। आई एम सॉरी, वो अपनी कोख में पलते वजूद से मुखातिब हुई। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पर फिसल गए। नूर, अचानक उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। नूर, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में तेज़ी आई, यूँ जैसे बहुत करीब से आ रही हो। आवाज़ की सिमत का तयन करते हुए उसके पीछे चल दी। इस वक्त वो किसी ट्रांस, किसी कैफियत में मुब्तला थी। चलते चलते वो घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गई थी। अचानक जादू का असर टूटा और उसने आसपास नजरें दौड़ाईं तो हाथ पैर फूल गए। नूर, एक बार उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मोमिन, वो सीधी तरफ को चल दी। आह, एक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली। सामने ही मैरी और उसकी दादी का खून में लिपटा वजूद दरख्तों के साथ लटका हुआ था। सीमा ने शुमाली सिमत की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसे अब खौफ आने लगा था। भागते भागते उसे घंटा गुजर गया था। पाँव अब शल हो गए थे। नूर, नूर, मोमिन की मुस्कुराती आवाज़ उसे सुनाई थी। नज़रें उठाकर देखा तो सामने ही वो खड़ा था। नहीं, सर नफ़ी में हिलाए वो उल्टे कदमों भागी। भागो नूर, जितना मर्जी भागना है भागो, मगर अब तुम नहीं बच सकती। मोमिन की हंसी पूरे जंगल में गूंजी थी। तेज़ भागते भागते उसका सांस फूलने लगा था जब एक पत्थर से टकराकर वो ज़मीन पर गिरी। अल्लाह, उसने दर्द से अल्लाह को पुकारा। नूर, मोमिन की मुस्कुराती आवाज़ उसे अपने करीब से सुनाई थी। मुंह ऊपर किए देखा तो सामने ही वो हाथों में चाकू लिए उसे घूर रहा था। काली आंखें सर्द और खाली थी। सर तेज़ी से नफ़ी में हिलाए वो पीछे को होने लगी। जब मोमिन ज़मीन पर उसके बराबर बैठा और उसका दायां हाथ थामे, एक झटके से चाकू उसके बाजू में घुपोया। आह, सीमा की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंजी। दर्द की शिद्दत इंतहा पर थी। इस पल का इंतज़ार बहुत सालों से किया था मैंने। चाकू पर लगे खून पर उंगली फेरता वो मुंह में डाल गया। मगर ये क्या, ये वो जायका नहीं था जिसका इंतज़ार मोमिन ने इतने सालों से किया था। वो कुछ अलग था, बहुत अलग। क्या बकवास है ये, वो एकदम चिल्लाया, जबकि उसके चिल्लाने पर सीमा के आंसू में रवानी आ गई। वो खून किसका था, किसका था वो खून? मोमिन ने उसके घाव लगे बाजू पर जोर डाला तो सीमा की एक और चीख बुलंद हुई। बताओ मुझे। उसके बालों को ज़ोर से मुट्ठी थामे वो धाड़ा। कौन सा खून? सीमा की आवाज़ में लर्जिश थी। उस दिन जब तुम्हें यूनी में चोट लगी थी मैंने बैंडेज किया था,
تمہارا رومال تھا وہاں، اس پر تمہارے خون کے قطرے تھے، مگر تمہارا خون، اس کا ذائقہ الگ ہے، کیوں؟ مومن کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ سیما اس واقعے کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آہل، وہ بڑبڑائی۔ مومن نے اس کی بڑبڑاہٹ واضح طور پر سن لی تھی۔ وہ آہل تھا۔ وہ چوٹ رومال پر لگے خون کے دھبے آہل کے تھے۔ مومن غصے سے چیخا۔ گریٹ، جسٹ گریٹ، اتنی محنت، اتنا وقت برباد کر دیا، وہ بھی اس پر جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ بٹ نو پرابلم مائی نور، پہلے تم پھر وہ آہل، ہر کسی کے ساتھ انصاف ہوگا، آخر کو مومن ہوں میں۔ شیطانی ہنسی ہنستے وہ دوبارہ سیما کی طرف بڑھا، جس نے اپنے ہاتھ میں چھپائے پتھر کو زور سے اس کے سر پر مارا۔ مومن درد سے بلبلا اٹھا، جبکہ سیما نے موقع پاتے ہی بھاگنے کی کوشش کی۔ مومن نے اس کے پیچھے بھاگنا چاہا، جب اسے اپنے پیر میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ آہل سیما کے پیچھے اس پہن آ چکا تھا۔ وہ مومن کے گاؤں میں موجود تھا۔ یہاں موجود چائے کی ایک کھلی دکان پر اس نے کچھ لوگوں سے سیما کے حوالے سے پوچھ گچھ کی۔ ان لوگوں نے اسے ایک سیاح کے بارے میں بتایا تھا، جس نے قریب ہی ایک بوڑھی عورت اور اس کی پوتی کے گھر پناہ لی ہوئی تھی۔ آہل نے ان سے ایڈریس پوچھا اور شکریہ ادا کیا۔ اس وقت وہ اس گھر کے سامنے کھڑا تھا، جب اسے دوسری طرف سے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوتے بیک کی طرف گیا تو اس نے ایک وجود جنگل کی طرف جاتے دیکھا۔ سیما، وہ پہچان چکا تھا۔ آہل اس کے پیچھے بھاگا، اسے آواز دی مگر لا حاصل۔ سیما اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ شٹ! ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے پر مارتے وہ بولا۔ سیما کو ڈھونڈتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا تو اسے ایک طرف سے اسے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ سیما! وہ تیزی سے اس سمت بھاگا۔ وہاں پہنچا تو اسے شمالی جانب سے بھاگتے قدموں کی مدھم آواز سنائی تھی۔ آہل کی نظریں جب سامنے لگے درخت پر گئیں تو ایک پل کو اس کی روح تک کانپ گئی۔ 2 عورتوں کی برہنہ جسم، اتنی درندگی، اس کی نظریں جھک گئیں۔ یا اللہ! آہل فقط اتنا ہی بول سکا جب اسے ایک بار پھر کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے شمال کی جانب بھاگا، مگر وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ وہ تھوڑی اور آگے بھاگا تھا جب اسے اندھیرے میں ایک وجود اپنی طرف بھاگتا نظر آیا۔ سیما! وہ اتنے اندھیرے میں بھی اسے پہچان گیا تھا۔ سیما بغیر سوچے سمجھے بھاگ رہی تھی جب اندھیرے میں ایک انجانے وجود سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، آہل نے زور سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ جانا پہچانا لمس محسوس کر کے سیما کی جان میں جان آئی۔ آہل! وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ایک پل کو تو آہل کو اس پر ترس آیا، مگر اگلے لمحے غصے اور بنا کچھ سوچے سمجھے اسے خود سے دور کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ سیما درد سے بلبلا اٹھی۔ کیا کروں میں تمہارا؟ تم نے مجھے کبھی اس قابل سمجھا کہ مجھ پر یقین کر سکو؟ اتنی بے اعتباری! یو نو واٹ، اب مجھے خود تم سے امید رکھنا چھوڑ دینی چاہیے۔ اینڈ یو نو واٹ، اب کی بار فیصلہ میں کر کے رہوں گا، تمہارا، میرا، ہمارے رشتے کا۔ نہیں آہل، پلیز نہیں۔ سیما اس کے دونوں بازو تھامے بولی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا۔ او جسٹ اسٹاپ اٹ، بہت ہو گیا۔ آہل نے غصے سے اس کے دونوں بازو مضبوط گرفت میں جکڑے تو سیما کی چیخ نکل گئی۔ آہل چونکا اور اسے سیما کے بازو پر لگا گھاؤ دیکھا تو غصے سے جھپڑے بھینچ لیے۔ یہ کس نے کیا؟ آواز میں غصہ واضح تھا۔ بتاؤ مجھے سیما، کس نے کیا؟ اب کی بار وہ دھاڑا تو سیما کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ مومن! کانپتے لہجے میں وہ اتنا بول پائی اور ہچکیوں سمیت رونے لگی۔ آہل نے آنکھیں بند کی، اپنے اندر اٹھتے لاوے پر قابو پایا اور خود کو پرسکون کیے اس نے سیما کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے خود کو قریب کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بہت ڈر گیا تھا میں سیما، ہمارا بچہ کسی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ بہت خاص لوگوں کو کھویا ہے میں نے اپنی زندگی میں، مگر تم نہیں۔ تمہیں کھونا مرنے کے برابر ہے میرے لیے سیما، اور ہمارا بچہ، اس کا خیال تو کر لیتی۔ بھلا اس معصوم جان کی کیا غلطی تھی؟ ان سب کی بھی کیا غلطی تھی جو میری وجہ سے مر گئے؟ اس کے سینے سے لگے وہ بولی تو آہل نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ کہاں؟ سیما حیران ہوئی۔ پولیس اسٹیشن، کہتے ہی آہل اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ مومن کے پیر میں گولی لگی تھی جس کے باعث وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے منہ پیچھے کیا تو سامنے البرٹو ہاتھ میں ریوالور لیے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مومن حیرت سے بولا، البرٹو؟ البرٹو ہی تو وہ شخص تھا جس کی مدد سے وہ 3 سال پہلے بچ گیا تھا آرمی کی قید سے۔ مومن ابھی تک حیرت کے مقام پر تھا۔ مومن میرے پیارے دوست، وہ کیا ہے نا، پیسہ ہر چیز سے زیادہ اہم ہے اس دنیا میں۔ ہنستا ہوا وہ مومن کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم ایسا کر سکتے ہو۔ مومن ابھی تک بے یقین تھا۔ ویسے میرے پاس ایک تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اس نے ایمان کو آواز دی جو مومن جیسی ہوڈی پہنے
झाड़ियों के बीचों बीच से रोनुमा हुआ। ईमान, तुम मगर क्यों? मोमिन को झटके पर झटके लग रहे थे। तुम्हारी पैरवी करते करते थक गया हूँ मैं। अब वक्त आ गया है मेरे राज करने का। दुनिया में अपनी दहशत फैलाने का तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। मोमिन को सर्द आवाज़ में बोलते उसने वही धुन बजाना शुरू की जो मोमिन बजाता था, और धीरे धीरे जंगल में से बड़े खौफनाक भेड़िए नमूदार होना शुरू हुए। मोमिन की आंखों में पहली बार खौफ झलका था। मौत उसके बेहद करीब थी। धीरे धीरे वो भेड़िए मोमिन के करीब आना शुरू हो गए, जबकि मोमिन ने खौफ से पीछे को सरकना शुरू कर दिया। मगर लाहासिल एकदम वो भेड़िए उस पर झपटे और उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता नोचना शुरू कर दिया। मोमिन डर से बिलबिलाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। उसने अल्लाह से भी मदद मांगी। हाँ, वही खुदा जिसकी वो नफ़ी करता आया था। 1.5 घंटे तक मोमिन तड़पता रहा, जबकि ईमान वो शो पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। अल्बर्टो ने तो खौफ से आंखें बंद कर ली थी। आखिरकार एक भेड़िए ने मोमिन का चेहरा अपने दांतों में दबोचा और सर तन से जुदा हो गया। उसके पूरे जिस्म को चीर फाड़ दिया गया था। ईमान ने बोरियत से सामने का मंजर देखा और चलता हुआ अल्बर्टो के सामने जा खड़ा हुआ। तुमने मेरी बहुत मदद की। वादा करता हूँ कि तुम्हें कम तकलीफ दे मौत मिले। ईमान की बात पर अल्बर्टो के मुस्कुराते लब सिकुड़े। उसे खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। इससे पहले कि वो घूम कर भागता, एक भेड़िया तेजी से भागता उसकी तरफ आया और एक झटके से सर को जिस्म से जुदा कर दिया। अब सब भेड़िए अल्बर्टो की गोश्त से इंसाफ कर रहे थे। जो दोस्ती नहीं निभा सकता वो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। एक हक़ारत भरी निगाह अल्बर्टो पर डाले वो वहाँ से चला गया था। अब वक्त आ गया था एक नए हैवान के राज का। मोमिन को जो सज़ा दुनिया में मिली वो उसके अमाल के बरक्स शायद ही कम थी, मगर अभी कब्र का हिसाब और क़यामत का दिन दोनों उसके मुंतज़िर थे। सुबह तक पुलिस ने पूरा जंगल सील कर दिया था। आहिल और सीमा एक तरफ खड़े थे। उन्होंने यही बयान दिया था कि वो सयाह हैं और उन्होंने जंगल में कुछ अजीब व गरीब देखा। जंगल में मौजूद 4 लाशों को ढूंढ लिया गया था। सीमा तो मोमिन को झट से पहचान गई थी। पुलिस ने 1 महीने इस केस पर काम किया और फिर एक वहशी जानवर पर केस डालकर उसे बंद कर दिया। सीमा को यकीन था कि बाकी सबकी मौत का जिम्मेदार मोमिन था, मगर मोमिन की मौत, ये सवाल चाहकर भी उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। इस हादसे को 5 साल गुजर चुके थे। आहिल और सीमा की 2 बेटियां थीं, जबकि हुमा का 1 बेटा। हुमा एक बेटे के बाद दोबारा मां नहीं बन सकती थी। उसे अशद से एक बेटी की कमी महसूस होती थी, इसीलिए सीमा ने अपनी तीसरी बेटी के पैदा होते ही आहिल के मशवरे से उसे हुमा की झोली में डाल दिया था। वो अब अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून थी। हाँ, मगर अपनी वजह से जाने वाली कीमती जानों का दुख उसे आज भी था। रात का आखिरी पहर, जनवरी के अवाइल दिन, सर्दी अपने उरूज पर थी। ठंडी सरसराती हवाएं किसी भी ज़ुरूह को हवा से कल्ब करने को काफ़ी थी। ऐसे में वो हुडी पहने, चेहरे को छुपाए, दरख्त की ओट में छुपे सामने घर पर नजरें गाड़ी बैठा था। उसका शिकार किस कदर करीब था उसकी आंखें एक ख़ास एहसास से चमक उठी। शाखों से लटकता वो कमरे से मुल्हिक बालकनी में दाखिल हुआ। बालकनी का दरवाज़ा उसने धीरे से वार करना चाहा। जब दरवाज़ा खुल गया, कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने बेड पर लेटे उस मुजस्समे पर गई। मेरी मासूम मोहब्बत, वो बड़बड़ाया, जिसने उसे दिन रात बेचैन किए रखा था। शेर किसी चाल चलता वो धीरे धीरे उसके करीब आया। वो गौर से उस खूबसूरत चेहरे को देखने लगा जिसने उसे अपना दीवाना बना लिया था। वो चेहरा इस वक्त भूरे जुल्फ़ों के हाले में छुपा हुआ था। उसे ये जुल्फ़ें अपनी रकीब महसूस हुई। उसके बेड के पास बैठते उस शख्स ने उसके चेहरे पर हल्की फूंक मारी, जिससे उसकी जुल्फ़ें उसके चेहरे से ज़रा सी पीछे हुई और बेड पर लेटे वजूद में हल्की जुम्बिश हुई। इस वजूद के चेहरे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें नुमाया होना शुरू हो गई। मैंने तुम्हें याद किया मेरी ज़िंदगी। बेड पर लेटे वजूद ने कांपना शुरू कर दिया। यकीनन वो उसकी आवाज़ पहचान चुकी थी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। वो हल्की सी मुस्कान लिए स्पेनी ज़बान में उसके कानों में सीसा उंडेल रहा था। बेड पर लेटे वजूद की आंखों से गर्म सयाल बहना शुरू हो गया। जिस्म झटके खाने लगा। वो कांपने लगी, मगर आंखें हुनूस बंद रहीं। शायद वो वजूद इसको एक बुरा ख्वाब समझ रहा था, मगर अब की बार ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। एक तल्ख हकीकत जो बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी को दोबारा वीरान करने वाली थी। एक नज़र उस कांपते वजूद पर डालकर वो जैसी चाल से अंदर आया वैसे ही बाहर चल दिया। वो अब पुरसुकून हो चुका था, जबकि पीछे लेटा वजूद एक बार फिर खामोशी से आंसू बहाए अपने ऊपर बीतने वाली क़यामत का सोग मना रहा था। वो वापस आ गया था। हाँ, वो वापस आ गया था। अलग रूप, अलग नाम, मगर पहचान सिर्फ एक हैवान। हैवान कभी मरता नहीं। मखसूस सीटी बजाए ईमान दरख्त की शाखों पर झूलता अपने घर की जानिब बढ़ गया। अब बारी थी उसके अगले शिकार की। क्या कर रही हो? कमरे में दाखिल होते उसने सीमा से पूछा, जो रजिस्टर पर झुकी थी।
بہت سال پہلے ایک ناول لکھنا شروع کیا تھا، مکمل ہوا ہے۔ اچھا، ویسے کیا نام ہے ناول کا؟ آہل نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ حیوان، پین بند کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ بولی۔ حیوان؟ آہل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں حیوان، آسمان پر چھائی کالی گھٹاؤں کو پردے کی اوٹ میں سے دیکھتی وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ اچھا بابا، بعد میں کر لینا یہ کام، اب تھوڑا دھیان بیچارے شوہر پر بھی ڈال لو، عرصہ ہوا ہے اکٹھے آؤٹنگ کیے ہوئے، چلو چلیں۔ آہل نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو سیما نے مسکرا کر فوراً تھام لیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جو اتنی نادانیوں کے باوجود اتنا بہترین ہمسفر اس کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ ختم شد، اور یہاں ہمارا ناول ہو گیا ختم۔ اور آپ بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اور پلیز آخر میں ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو ناول کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔